نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی اور ایک واضح قرآن. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جب کبھی چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اور ایسے موقع جو ہے نا یہ کافر کی زندگی میں کئی بار آئے. جنگ بدر میں جب ان کو مار پڑی اس وقت بھی یہ زبانوں پہ آئے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اسلام قبول کر لیتے. اور جب شامت آئی کافروں نے ایسا ہی کہا. اور آخری موقع وہ ہوگا کہ جب جہنم سے کلمہ گو توحید والے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، مسلمانوں کو، تو پھر اس وقت کافر آرزو کرے گا کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا. انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں. ویلہہم الامل. اور انہیں آرزوؤں نے غافل کر دیا. فسوف یعلمون. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی ان کافروں کا دنیا میں کھانا پینا تو جانوروں کی طرح ہے. جانور کی بھی زندگی یہ ہوتی ہے بس کھا پی لو. انہوں نے وہ کر لیا اور آرزوؤں نے انہیں اللہ کے کلام سے دور کر دیا. وما اہلکنا من قریۃ. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو الا ولہا کتاب معلوم. مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا. اور جب یہ کہتے ہیں جی وہ عذاب لا کے دکھا دو تو پہلی بھی بستیاں جو ہلاک ہوئی تھی ایک وقت مقرر تھا، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا. ما تسبق من امۃ اجلھا. نہیں سبقت لے جاتی کوئی بھی امت اپنے وقت سے. وما یستاخرون. اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتے ہیں. یعنی جو وقت مقرر ہے اسی پر موت آتی ہے. وقالوا. اور انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. اے وہ جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون. بے شک تو دیوانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا ایک ایسی بات میں تمہیں بتاؤں کہ تم عرب تو کیا عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے. انہوں نے کہا بھتیجے ایسی ایک بات تو کیا 20 باتیں ہمیں بتاؤ. آپ نے فرمایا ایک ہی بات ہے لا الہ الا اللہ. اس وقت سر پیٹنے لگے، کہنے لگے کہ یہ یعنی خود آپ کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، غریب لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ خواب دیکھتے ہیں کیسر اور کسریٰ کو فتح کرنے کے. یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے. لو ما تأتینا بالملائکہ. کیوں نہیں تو لاتا ہمارے سامنے فرشتوں کو. ان کنت من الصادقین. اگر تو سچوں میں سے ہے. یعنی اگر آپ سچے نبی ہیں تو فرشتے ہمیں نظر آنے چاہیے، ہمیں فرشتے دکھا دو. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ ہی. وما كانوا اذا منظرین. اور نہ ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے گئے ان سے. یعنی فرشتے کوئی تماشا دکھانے کے لیے تو نہیں آتے، فرشتے حق کے ساتھ آتے ہیں. ان کی موت کے وقت انہیں نظر آئیں گے یا ان کے عذاب کے وقت ان کو نظر آئیں گے. اور اس وقت یہ پھر مہلت مانگیں گے لیکن اس وقت ان کو مہلت نہ ملے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم خود اس کے محافظ ہیں. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے ذکر، تو وہ تمام وحی جو آسمان سے اتری چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث آپ کی سنت مبارکہ کی شکل میں ہے، اس سب کی حفاظت کس نے اپنے سپرد کر دی؟ اللہ رب العزت کی ذات نے. اس لیے اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ. البتہ بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. فی شیع الاولین. پہلے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ. اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مگر کہ وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. یعنی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ صبر کیجئے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم چلا دیتے ہیں اسے مجرمین کے دلوں میں. یعنی ہر دور کے مجرم کے دلوں میں ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں. کوئی نبیوں کو شاعر کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے. یہ ساری پرانی روش ہے. لا یؤمنون بہ. وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین. اور بے شک گزر گئی ہے عادت پہلوں کی. یعنی جس طرح پہلے لوگوں نے کیا ہے کفار مکہ ویسا ہی کر رہے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. اور اگر ہم کھول دیں ان پر ایک دروازہ آسمان سے. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. پھر وہ ہو جائیں گے اس میں چڑھتے ہوئے.
लक़ालू, तो वो कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, बेशक हमारी आंखों की नजरबंदी कर दी गई है। बल नहनु कौमुम मस्हूरून, बल्कि हम तो वो कौम है जिस पर जादू कर दिया गया है। यानी अगर हम ये हिस्सी मौजज़ा मांगते हैं, अगर कोई ऐसा इंतज़ाम कर दें कि ये खुद आसमानों में चढ़े और फिर वहाँ से नीचे आए, सारे आलम वाला कि वो सब कुछ हकायक देख कर आए, तो भी ये कह देंगे कि हमारी तो नज़रबंदी कर देगी, हमारे ऊपर तो जादू कर देंगे, हम तो जादू के ज़ोर से ही चढ़ते हैं। ऐ मेरे महबूब, ये ईमान लाने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन, और बेशक हमने कर दिया आसमान में बुर्ज, वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने इन्हें सजा दिया देखने वालों के लिए। यहाँ बुर्ज से मुराद सितारे हैं, क्योंकि आसमान के ऊपर जीनत का बायस जो है ये सितारे ही हैं। और वो जो अहले हैयत ने बना रखे हैं 12 बुर्ज, कोई बुर्ज सरतान है, कोई जंती है, कोई केकड़ा है, बिच्छू है, तराजू है, भला उससे कौन सी जीनत है? तो यहाँ बुर्जों से मुराद जो जीनत का बायस है वो सितारे हैं। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हमने इसकी हिफाजत की हर शैतान मरदूद से। यानी पहले पहले तो शैतान जो है वो आसमानों तक चौकियां लगाते थे, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो चौकी को महफूज कर दिया गया, ताकि शैतान जो है वो आलम बाला की बातें न चुरा सके। और जो ही अगर कोई शैतान जिन ऊपर जाता है तो शिहाब साकिब उसके पीछे लगा के जो है उस शैतान को ख़त्म कर दिया जाता है। गोया इन सितारों का दूसरा फ़ायदा ये है, इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा, मगर जिसने चुराया समात को, फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन, तो पीछे लगता है उसके एक शोला, खुला शोला। यानी शैतान जिन क्या करते हैं, एक दूसरे के कंधे पे पाँव रख रख के आसमान तक सीढ़ी लगाते हैं। उधर अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों को अहकामात देता है, तो करीब वाले जब फरिश्ते अल्लाह का कोई हुक्म सुनते हैं तो वो अपने पर फड़फड़ाते हैं, और इस तरह की आवाज़ आती है कि जैसे पत्थर पर जंजीर जो है वो मारी जाए। फिर जब उनको थोड़ा सा होश आता है तो दूर वाले फरिश्ते करीब वाले फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया है। आप वो कहते हैं जो भी हुक्म दिया वो हक ही दिया है। अब ये जो फरिश्ते आपस में बातें करते हैं, ये शैतान जो है ना ऊपर वाला, वो इसको सुनता है, किसी को बेटा देने, किसी को कुछ कहीं पर कहत है। अब अगर तो बाजुकत ऐसा होता है कि ऊपर वाला शैतान शिहाब साकिब उसको पीछे लगता है, मार देता है, बात वो नीचे वाले शैतान तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बाजुकत ऐसा होता है कि शिहाब साकिब लगने से पहले वो बात नीचे पहुंचा देता है। फिर यही जिन जो होते हैं नजूमियों के ऊपर आमिलों के पास आते हैं और उन्हें कोई गैब की खबर देते हैं, और हम समझते हैं कि ये तो बहुत जैसे जैसे ये गैब खुद से जानता है, हालांकि वो बात तो उसने आसमान से चुराई होती है। वल अर्ज़ मददनाहा, और ज़मीन हमने उसको फैला दिया, वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिया, और हमने डाल दिए उसमें पहाड़, अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और हमने उगाई उसमें हर मौजूद चीज़। यानी फिर अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया, उसमें पहाड़, चूँकि ज़मीन हिलती थी, पहाड़ों की मेहें लगा दी। और अगर एक ही जिन्स को फलने फूलने का मौका दिया जाए तो पूरी ज़मीन पे एक ही तरह के पौधे उगाए, लेकिन अल्लाह हर चीज़ को एक खास हद तक रखता है कि इंसान जो है हर नेमत से फ़ायदा उठाए। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान दुगनी खुराक खा के 6 फुट की बजाय 12 फुट का हो जाए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने एक हद जो है वो मुकर्रर कर रखी है। और ये भी नहीं हो सकता कि एक गधा जो है ज़्यादा खुराक खा के घोड़ा बन जाए। हर एक चीज़ की एक खास हद अल्लाह ने मुकर्रर की है। वजअलना लकुम फ़ीहा मआशिश, और हमने कर दिया तुम्हारे लिए इसमें मईशतें, वमन लस्तुम लहु बिराज़िकीन, और उनका भी जिनके तुम राज़िक नहीं हो। यानी इसी ज़मीन से अल्लाह ने तुम्हें भी खाने पीने को दिया, कीड़े मकोड़ों को, हर तरह के जानवरों को अल्लाह ने इसी रिस्क में से इसी ज़मीन से रिस्क दिया। व इन मिन शैइन, और नहीं कोई चीज़, इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, मगर हमारे पास तो उसके ख़जाने हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और नहीं हम उसको उतारते मगर एक खास अंदाजे से ही। वरना तो हर चीज़ के खजाने हैं, अल्लाह चाहे तो सबको माला माल कर दे, लेकिन इससे दुनिया का कारोबार चल नहीं सकता। अगर सारे ही डॉक्टर बन जाए तो खेतों में किसान जो है वो हो ही ना। तो इस तरह अल्लाह ने किसी को अमीर किसी को गरीब रखा है। और फिर अल्लाह ने कहा खजाने हर चीज़ के हैं। एक बारिश को ही आप ले लें, अगर अल्लाह बहुत ज़्यादा उतार दे तो ज़मीन पर सैलाब आ जाए, सब मर जाए, हर चीज़ की एक हद जो है वो मुकर्रर है। वारसलना रियाह लवाकिहा,
اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بوجھل، فانزلنا من السماء ماء، تو ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، ہم نے تمہیں وہ پلا دیا، وما انتم لہ بخازنین، تم اسے خزانہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر پانی کو زمین میں نیچے نیچے، اگر بہت نیچے لے جائے، ہماری بورنگ مشین وہاں تک پہنچے ہی نہ، تو تم تو پانی لے ہی نہیں سکتے، اللہ نے تمہیں وہ پانی ایک خاص حد پہ رکھ کے وہ تمہیں پلا دیا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم البتہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث ہیں۔ اور دنیا میں اس مال و دولت کے پیچھے لگ کے اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ اللہ کا دین تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے یہ دولت تمہاری اپنی نہیں، تم وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، وہ بھی وارث نہیں ہے، وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، بالآخر وارث کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، البتہ بے شک ہم نے جان دیا آگے بڑھ جانے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو۔ یہ کفار مکہ بھی ہو سکتے ہیں جو اسلام سے پیچھے رہنے والے تھے، اور مسلمان اس کو آگے بڑھ کے لینے والے، یا کسی بھی نیکی کے کام کو آگے بڑھ کر کرنے والے جو ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو پیچھے پیچھے رہتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب وہ ان کو اکٹھا کر لے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتی مٹی سے، بدبودار کیچڑ کی مٹی سے۔ اور یہ مختلف مراحل تھے انسان کی پیدائش میں، اور پہلے تو وہ گوندی گیلی مٹی تھی، پھر اس میں سڑانت پیدا ہوئی، وہ بدبودار کیچڑ بن گئی، اسی سے پتلا بنایا، پھر آگ پر اس کو پکایا تو وہ صلصال ٹن ٹن، اور پھر صلصال کالفخار، یہ سارے مراحل قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ والجان خلقناہ، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا انہیں من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کھنکتی ہوئی مٹی سے، بدبودار کیچڑ کی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک ڈالوں اس میں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا اس کے لیے سجدے میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، کہ وہ سجدہ کرنے والوں سے ہو جائے۔ یعنی مٹی سے جب آدم کا پتلا بنا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، آدم علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ دراصل اللہ کا حکم تھا، یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا، لیکن ابلیس چونکہ وہاں فرشتوں میں ملا جلا رہتا تھا، اس نے انکار کیا۔ قال یا ابلیس، و ابلیس، مالا کا کیا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قال، تو اس نے کہا، لم اکن لاسجد، نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اس کو پیدا کیا کھنکتی بجتی ہوئی مٹی سے، بدبودار کیچڑ کی۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، تو نکل جا اس سے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس غرور کی یہ سزا دی کہ راندہ درگاہ کر دیا۔ قال ربی، اے میرے رب، فانظرنی إلى يوم يبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قال، کہا، فإنك من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے گیوں سے ہے۔ یہ جو بڑا ابلیس ہے یہ قیامت تک نہیں مرے گا، لیکن یہ پیچھے جو چھوٹے موٹے شتونگڑے ہیں، یہ جو آسمانوں سے باتیں چرانے جاتے ہیں، ان کی تو موت ہوتی رہتی ہے، لیکن بڑا جو ہے یہ قیامت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ إلى يوم الوقت المعلوم، طرف دن وقت مقرر کے، یعنی پھر اس کی بھی موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ قال ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لهم فی الارض، میں سجا دوں گا انہیں زمین میں، ولأغوینہم اجمعین، اور میں ان تمام کو گمراہ کروں گا۔ یعنی گمراہ تو خود ہوا، ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی کہ تو مجھے سجدے کا حکم نہ دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، اب میں تیرے بندوں کو بھی جنت سے جنت جانے نہیں دوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں ہی لے کے جاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین،
مگر تیرے خالص بندے. قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے مجھ پر سیدھا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی بھی غلبہ. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے تیری پیروی کی سرکشوں میں سے. یعنی جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ہاں جو تیری باتیں مانیں گے تیرا زور انہی کے اوپر چلے گا. ان جہنم لموعدهم اجمعین، اور بے شک جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے تمام کی. لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا. یعنی ایک جیسے گناہگار جو ہے اگلے پچھلے ایک دروازے سے داخل ہو جائیں گے، جیسے مشرک ایک دروازے سے، منافق ایک دروازے سے، دہریے ایک دروازے سے. اسی طرح جہنم بھی 7 قسم کی ہے، اور ان کے 7 نام جو ہے وہ قرآن میں آئے ہیں. جہنم سب کے لیے جو ہے ایک مشترک نام ہے. جہنم، سعیر، سقر، لظہ، حطمہ، حاویہ، جہیم، یہ سارے 7 نام جہنم کے ہی ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار بیچ باغات کے ہیں اور چشموں کے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں ساتھ سلامتی کے امن والے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے کوئی بھی غل. اخوانا، وہ بھائی بھائی ہوں گے. علی سرر متقابلین، اوپر تختوں کے آمنے سامنے ہوں گے. اگر دنیا میں کسی سے کوئی دکھ پہنچا یا دنیا میں کوئی غل آ گئی دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس غل کو بھی دور کر دیں گے. اور جنت میں سارے بھائی بھائی ہوں گے، دلوں میں کوئی حسد، بغض، کینہ، دشمنیاں یہ نہیں ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس آیت کو پڑھ کے مجھے امید ہے کہ میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر کے درمیان جو ایک غل آ گئی ہے دلوں میں، اللہ اس کو دور کر دے گا. اور یہ ان 6 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی تھی. کچھ غلط فہمیاں صحابہ میں ہو گئی تھی، اور یاد رہے یہ سارے صحابہ جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے. تو انسان ہے نا، کچھ نہ کچھ دلوں میں اگر آ بھی جائے تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کو دور کر دے گا. لا یمسہم فیہا نصب، نہ پہنچے گی انہیں اس میں کوئی بھی تھکاوٹ. وما ہم منہا بمخرجین، وہ اس سے نکالے بھی نہ جائیں گے. یعنی جنتیوں کو جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے کوئی مشقت نہ کرنی پڑے گی. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ میں بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. یعنی میرے بندوں کو یہ کہ میں بخشش کرنے والا ہوں، اتنا بھی بے خوف نہ ہو جائیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پہ دلیر ہو جائیں. دوسری طرف انہیں میرا خوف بھی ہونا چاہیے کہ میں دردناک عذاب بھی دے سکتا ہوں، لیکن اتنا بھی خوف زدہ نہ ہو جائیں کہ میری رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں. تو مومن کا معاملہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاہِیم، انہیں خبر دے دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. اِذْ دَخَلُوا عَلَیْہِ، جب وہ داخل ہوئے اس پر. فَقَالُوا سَلَامًا، تو انہوں نے سلام کیا. قَالَ فَإِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہم تو تم سے ڈرتے ہیں. اب جب کھانا بھی پیش کیا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ بچڑا بھنا ہوا لا کے رکھا، جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں پہنچتے، اور پھر فرشتے جو ہیں خوشخبری اگر دینی ہے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یہ بہت سارے فرشتے ہیں اور دوسرا ان کے چہروں کے اوپر کچھ خوف کے اثرات ہیں. تو ابراہیم کو ڈر ہوا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. قالو، تو انہوں نے کہا لا توجل، تو مت ڈر. انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو تجھے ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. قال ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو علی اس پر. مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. فبما تبشرون، تو مجھے کس چیز کی بشارت دیتے ہو. یعنی حیرت اور خوشی سے کہنے لگے ہائے مجھے بچہ ہوگا، ہاں جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. قالو، تو انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں حق کے ساتھ. فلا تک من القانطین، تم مایوس لوگوں سے نہ ہو جا. نبی کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ خوشی کے لمحات میں وہ لفظ بار بار تکرار ایک ہوتی ہے تاکہ مزید مسرت جو ہے وہ اس کو ملے. کالا تھا وَمَن یقنط من رحمت ربہ، اور کون جو مایوس ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے.
قال کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا حال ہے اے فرشتوں؟ اب جب خوشخبری مل گئی تو پھر کہنے لگے، چونکہ چہروں کے اوپر ایسے آثار تھے، کہنے لگے تم اپنا حال بتاؤ کہ کس لیے آئے ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، ان تمام کو ہم نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، لوط اور ان کی آل کو جو ان پر ایمان لائے ہیں ان کو تو ہم بچا لیں گے، لیکن بیوی جو ہے وہ ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں کافر قوم کے ساتھ ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آگے آل لوط کے پاس فرشتے، قال فإنکم قوم منکرون، کہا بے شک تم تو اجنبی سے لوگ ہو، قالوا، انہوں نے کہا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم تو وہ لائے ہیں جس میں وہ شک کرتے تھے، کہتے تھے نا وہ عذاب لا کے دکھا دو، اور انہیں شک تھا، آج وہ حقیقت بن کے آ گیا۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور لائے ہیں ہم آپ کے پاس حق کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو لے چل اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک ٹکڑے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ خود ان کے پیچھے چلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ایک، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلو جہاں سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی راتوں رات آپ یہاں سے نکل جائیں، اور نبی جو ہے وہ پیچھے چلے گا، قوم آگے جائے گی، اور جب پیچھے عذاب آئے، چیخ و پکار ہو، کوئی بھی مڑ کر جو ہے وہ پیچھے نہ دیکھے، کیونکہ اب نہ تو آنسو بہانے کا وقت ہے اور نہ ہی کسی خوف کا کوئی وقت ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا اس کی طرف اس بات کا، ان دابر ہؤلاء، کہ جڑ ان لوگوں کی، مقطوع مصبحین، کٹی ہوئی ہوگی صبح ہوتے ہی، یعنی اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو ہی سورج نکلے گا اس قوم کو برباد کر دیا جائے گا۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آگے شہر والے خوشخبری پاتے ہی، لوگوں کو جب پتہ چلا کہ جی مہمان آئے ہیں، چونکہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، فوراً قوم جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آ گئی۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، ہاں مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ آ کر وہی مطالبہ لوط علیہ السلام سے کیا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، ہاں مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے نہیں روکا تھا جہان والوں کی حمایت سے، یعنی یہ حمایت کرنا چھوڑ دو، یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو۔ قالت، لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ ہے میری بیٹیاں اگر ہو تم کرنے والے، لعمرک، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی بےہوشیوں میں اندھے ہو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے افضل اور معظم کوئی بھی جان نہیں بنی، اور مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ کی جان عزیز کے علاوہ بھی اللہ نے کسی کی جان کی قسم کھائی ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم کھا کے کہا، وہ تو ایسے مست ہو گئے تھے کہ جیسے آج اس سے بہتر شکار انہیں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے ہی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے کر دیا اس کے بلند کو اس کے نیچے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے برسائے ان پر پتھر کنکروں میں سے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یعنی پھر وہ ٹکڑا اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے اسے الٹا دیا گیا، اور پھر اوپر ان کے پتھر بھی برسائے گئے، ڈیڈ سی، اور یہ سمندر کے اندر دور تک نیچے چلے گئے، بدبودار کیچڑ والا پانی اوپر آ گیا، اور پھر پتھروں کی بارش ان کے اوپر۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑے نشانات ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ ایک کھلی ایک شارع عام پر یہ واقع تھا، یعنی ایسی سڑک کے اوپر تھے کہ جب ان کافروں کے قافلے تجارت کے لیے شام جاتے ہیں تو یہ ان کے آثار کو دیکھتے ہیں،
تو بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنین کے لیے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بے شک بن والے ظالم تھے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے اور اصحاب مدین یا بن والے کچھ لوگ کہتے ہیں الگ الگ قومیں ہیں اور نبی شعیب علیہ السلام ہی ہے. بہرحال ہمیں اس سے کیا لگے قومیں الگ ہوں یا ایک ہوں, شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا اور یہ دونوں لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ایک کھلی شاہراہ پر واقع تھے. یعنی جہاں لوط علیہ السلام کا مسکن ایک کھلی شاہراہ پر تھا, حجاز سے جو قافلے شام اور فلسطین کو جاتے تجارت کی روح سے, اسی طرح جو قافلے عراق سے مصر جاتے تو ان کے رستے میں ذرا اونچائی پر لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا اور اس سے تھوڑا نیچے یہ مدین والوں کے آثار یہ دیکھے جا سکتے تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ بے شک جھٹلا دیا ہجر والوں نے رسولوں کو. اور اصحاب الحجر جو ہے یہ سمود ہے اور ہجر ان کا بڑا بارونق شہر تھا. مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں جو ہے نا ان کا یہ شہر آتا تھا. آتیناہم آیاتنا انہیں ہم نے اپنی آیات دی تھیں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ پھر یہ تھے اس سے اعراض کرنے والے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ تھے تراش لیتے تھے پہاڑوں سے گھر امن سے رہنے کے لیے. ان کے قد کاٹ بھی بہت لمبے لمبے تھے, عمریں بھی ان کی بہت بڑی بڑی تھی, بڑے ماہر انجینئر سنگ تراش تھے. پہاڑوں کو کھود کھود کے اندر انہوں نے بڑے بڑے محل بنا رکھے تھے جو انہیں ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھتے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو نہ کام آیا ان سے جو وہ کماتے تھے. اب صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ, ویسے تو بڑے مضبوط گھر تھے لیکن اسی چنگھاڑ سے ان کے کلیجے بھی پھٹے اور ان کے جو زمین دوز گھر تھے جو چٹان جیسے مضبوط ان میں بھی دراڑیں پڑ گئیں اور ان کا کوئی بھی شاہکار, ان کا کوئی بھی کام جو ہے ان کے کسی کام نہ آیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو. وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. إِلَّا بِالْحَقِّ مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ آپ عمدہ درگزر کر دیجئے. یعنی کارخانہ قدرت ابس نہیں, اگر اللہ کے کارخانہ قدرت کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ پا لیں. لیکن اے میرے محبوب قیامت ضرور آئے گی, آپ صبر کریں ان کی تکلیفوں پر اور ان سے درگزر کریں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بے شک آپ کا رب خوب پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي بے شک ہم نے آپ کو دی 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ اور ایک عظیم قرآن. یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ آپ نہ دراز کیجیے اپنی آنکھیں طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا ساتھ اس کے. أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ آپ ان پر غمگین بھی نہ ہوں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور آپ جھکا دیجیے اپنا بازو مومنین کے لیے. یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں اور غریب ساتھی آپ کے, اور دوسری طرف کفار مکہ جو ہے ان کے پاس عیش و عشرت مال متاع ہر ایک چیز. اے میرے محبوب جو دولت اللہ نے آپ کو دے دی ہے وحی الہی وہ ان کے پاس نہیں. آپ اس دنیاوی دولت کی طرف جو ہے نظر نہ کیجیے, یہ تو آج کی مختلف قسم کے لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے لیکن قرآن تو خاص خاص لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اور آپ مومنین کو اپنے ساتھ جمع کر رکھیں. وَقُلْ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسا کہ ہم نے اتارا اوپر ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے یا اوپر قسمیں کھانے والوں کے. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کا اور دونوں ہی مطلب درست ہے. یعنی تقسیم کرنے والے یہ یہود و نصارہ تھے, کہتے تھے یہ حصہ تو ہم مان لیں گے جس میں ہماری کتابوں کی نبیوں کی تصدیق ہے, لیکن یہ حصہ ہم نہیں مانیں گے کہ جس میں ہمارے کرتوت جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کہنا چھوڑ دیں لا الہ الا اللہ باقی سارا ہم جو ہے وہ مان لیتے ہیں. یہ جو
जो टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, इन्हें हम खूब जानते हैं। और फिर अगर कस्में दिया जाए तो काफिर जो है ये कस्में भी खाया करते थे, हमारी शान व शौकत को तो कभी जवाल ना आएगा, या ये जो मुर्दे मर गए हैं ये अल्लाह की कसम खा के कहते थे इन्हें कभी अल्लाह जिंदा नहीं करेगा। अल्लज़ीना जअलुल कुरान अज़ीम, वो लोग जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। फवरब्बिका, कसम है आपके रब की, लनसअलन्नहुम अजमईन, हम इन तमाम से पूछेंगे, अम्मा कानू यामलून, उस बारे में जो वो अमल करते थे। फस्दा बिमा तुमर, आप अलल ऐलान सुना दीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। आरिज अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से एराज कीजिए। शुरू के जो इब्तदाई 3 साल थे ना, ये बड़ी खुफिया तबलीग थी, छुप छुप के सहाबा तबलीग करते, चंद लोग ही मुसलमान हुए। फिर अगले जो चंद साल थे उसमें खुलम खुला थोड़ा सा कुरान पढ़ते, फिर कुरान पे पाबंदी आयद होगी, काफिरों ने पाबंदियां लगा दी, ऊंची आवाज में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। फिर जब ये चंद रोज साल भी गुजरे, फिर अल्लाह ने कहा मेरे महबूब अब अलल ऐलान, अल्लाह का ऐलान कर दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इन मुशरिकों की आप परवाह न कीजिए, अल्लाह ताला आपको इनसे बचा लेगा। इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन, हम बेशक काफी हैं आपको इन मजाक करने वालों से। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो ठहराते हैं अल्लाह के साथ दूसरे माबूद, फसौफ यालमून, अनकरीब उन्हें इल्म हो जाएगा। वलकद नअलमु अन्नका यज़ीकु सदरुका, बेशक हम जानते हैं कि आपके सीने में घुटन आती है, बिमा यक़ूलून, साथ उसके जो वो कहते हैं। और यकीनी बात है कि इंसान है जब सुनाए और आगे से मजाक उड़ाया जाए, आगे से आपको जादूगर दीवाना शायर कहा जाए, फिर ये भी बोला जाए कि अच्छा वो अजाब ला के दिखा दें, फिर ये भी कहा जाए कि खाते पीते तो हम हैं, आपके पास तो खाने को कुछ नहीं, तो दिल में घुटन तो आएगी। ए मेरे महबूब, हाँ कोई हरज नहीं अगर वो ऐसी बात करते हैं, अगर आपके सीने में कोई घुटन तंगी आती है तो उसका इलाज क्या है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हमद के साथ। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाए। यानी अगर ऐसी घुटन हमारे भी दिलों में आए, कोई परेशानी तंगी हो, तो फिर क्या करना है, तस्बीह बयान करनी है अल्लाह की हमद के साथ, सजदा रेज हो जाना है, अल्लाह से नमाज पढ़ के, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, नमाज के साथ और सब्र के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। मेरे महबूब आपका रास्ता आसान हो जाएगा। वाबुद रब्बका, और इबादत कर अपने रब की, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि तेरे पास यकीन आ जाए। और यकीन कब आता है जी, मौत के वक्त यकीन आ जाएगा, हमें भी यकीन आ जाएगा ये सारे वादे सच्चे हैं। गोया मेरे महबूब आपको अपनी मौत तक जो है अल्लाह का इबादत गुजार रहना है। सूरतुन नहल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतामुरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया, फला तस्ताजिलू, इसे इसकी जल्दी न करो। सुबहानहू, वो पाक है, व तआला, और बुलंद है, अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शिर करते हैं। बार बार की तकरार, वो क़यामत लाके दिखा दो, वो क़यामत, और 12 साल 10-12 साल हो चले थे मक्की जिंदगी, और उन्होंने भी अजरा शरारत। अल्लाह ने कहा ऐसे इसे जल्दी न मांगो, समझो वो आ चुकी है और तुम्हारे सरों पर खड़ी है। जब एक इंसान मर जाता है उसकी क़यामत उसी वक्त शुरू हो जाती है। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, वो उतारता है फरिश्तों को रूह के साथ, यानी वही के साथ, मिन अम्रिही, अपने हुक्म के साथ, अला मन यशअ मिन इबादिही, ऊपर जिसके चाहता है अपने बंदों में से। अनज़िरू, ये कि डराओ, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, ये कि वो नहीं कोई माबूद मगर मैं ही, मुझसे ही डरो। अब यहाँ वही जो है ये रूह के मानों में है, और इसका मतलब ये है कि जिस तरह जिस्म को अपनी जिंदगी और बका के लिए रूह की जरूरत होती है, रूह के बगैर जिस्म जो है वो मुर्दा हो जाता है, इसी तरह इस जिस्म को जो है एक वही की भी जरूरत होती है ताकि उसकी अगली जिंदगी जो है वो भी कायम रहे। और अल्लाह का ये फैसला है, अल्लाह जिसको चाहे नबी बना दे, हाँ, और इस नबी पर एतराज नहीं किया जा सकता। और जब वो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसकी बात को सच्चा समझो। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, उसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को हक के साथ। ताला अम्मा युशरिकून, बुलंद है उससे जो वो शिर्क करते हैं। और अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश को शिर्क के रद्द के तौर पर बयान किया। मतलब ये पूरा करहाने कुदरत देखो कैसी हम आहंगी है, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, चांद अपने वक्त पे, सितारे अपने वक्त पे, बारिश भी हो रही है, सब्जा भी उग रहा है, गर्दिश लैलो नहार,
اگر کوئی دوسرا بھی شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو لڑائی سامنے آتی، لیکن اتنا ہم آہنگ، اتنا مربوط، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کائنات نے اس کو بنایا اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، فیضا ہوا خصیم مبین، تو اچانک وہ تو جھگڑنے لگا ہے کھلا، یعنی اپنی اوقات تو دیکھے، ایک حقیر سے قطرے پانی سے پیدا ہوا، تھوڑا سا شعور عقل آئی، اللہ ہی کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے، کسی نے تو سراسر اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، اور اگر مانا تو اس کے بیٹے بھی بنا دیے اور اس کے ساتھ شریک بنا دیے، اتنے جھگڑے کھڑے کر دیے۔ والانعام خلقها، اور جانور ان کو پیدا کیا، لکم فیہا دفء ومنافع، تمہارے لیے اس میں سامان سردی ہے اور نفع ہے، ومنھا تاکلون، اور اس سے تم کھاتے ہو، یعنی یہ جانور، ان کی اون سے تم سردی کے سامان بنا لیتے ہو، اور بھی جانوروں کے منافع ہیں، انہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو، کھال اور ان کی ہڈیاں تک جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہو، ہر طرح کے منافع اللہ نے تمہیں دیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں بڑی رونق ہوتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم انہیں شام کو چرا کر واپس لاتے ہو اور جب تم انہیں رخصت کرتے ہو۔ اور اکثر اہل عرب کا مال جو ہے وہ یہی ہوتے تھے، بکریاں، بھیڑ، اونٹ، گائے، یہی ان کا مال ہوتا تھا، اور چلتی پھرتی دولت تھی، اور جب ان کے مالک ان کو شام کو وصول کرتے، جب یہ چر کر آتے جنگلوں سے اور جب یہ صبح کو رخصت کرتے، تو مالک اپنے مالوں کو دیکھتے کہ پھولے نہ سماتے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تم لاد دیتے ہو اپنے بوجھ، إِلَى بَلَدٍ، طرف شہر کے، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، نہیں ہو تم پہنچنے والے اس کو، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر تمہیں اپنی پشتوں پہ اپنا سامان اٹھا کے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے تم پہ اتنی شفقت کی کہ یہ جانور تمہارا، یہ بار بردار بھی ہیں، تمہیں بھی اٹھاتے ہیں اور تمہارا مال بھی اٹھاتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور گدھے اور خچر، گھوڑے، خچر اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینہ اور زینت، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اونٹوں کے علاوہ اللہ نے یہ گھوڑے، خچر، ہاں یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیے، یہ زینت ہے، اور آگے اللہ پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کر دے گا جسے تم جانتے ہی نہیں، بسیں آ گئیں، جہاز آ گیا، ان کے علاوہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اس طرح جہاز اوپر آسمانوں میں بھی اڑ سکتا ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے جو ہم آج نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر ہی ہے راہ کا قصد، یعنی راہ دکھانا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی سے ٹیڑھی بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہے تو تم تمام کو ہدایت پر جمع کر دے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی زندگی کی ایک ایک چیز فراہم کی تمہارے اوپر شفقت کرتے ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ بھی تمہیں دکھائی ہے تاکہ تم اپنی جنت بھی بنا سکو، لیکن ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، شیطان وہ راہیں بھی سجھا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو راستے دکھا کے تمہیں ارادہ، اختیار، قوت دے دی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل سے پاؤ۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شرابن، اس سے پینا ہے، ومنہ شجرن، اور اسی سے نباتات ہے، فیہ تسیمون، اسی میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، وہ اگاتی ہے تمہارے لیے کھیتیاں، والزیتون، اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ وچار کرتی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے مسخر کر دیے گئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یعنی رات اور دن کو مسخر کر دیا، سورج اور چاند، یہ ستارے،
हुक्म किसके साथ मुसख्खर कर दिए गए। अगर कोई अक्लमंद है तो इन्हीं निशानियों से अपने रब को पा लेता है, फिर अल्लाह के सिवा वो गैर की तरफ इल्तफात नहीं करता। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि, और जो पैदा किया तुम्हारे लिए ज़मीन में, मुख्तलिफन अलवानुहु, मुख्तलिफ हैं उसके रंग। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं उस कौम के लिए जो नसीहत कबूल करती है। फिर तुम्हारे ज़ोक़े जमाल का भी ख्याल रखा, कहीं तुम्हें तवील कामत दरख्त नजर आते हैं तो कहीं तुम्हें सब्जे से लहलहाते खेत जो है वो नजर आते हैं, कहीं सुर्ख रंग नजर आता है, कहीं गुलाबी रंग नजर आता है। फल फूल अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस ज़ोक़ का भी ख्याल रखा। वहुवल्लज़ी सख़रल बहरा, और वो ज़ात जिसने मुसख्खर कर दिया समंदर को, लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम खाओ उससे ताज़ा गोश्त, व तस्तखरिजू मिन्हु हिलिया, और तुम निकालो उससे जेवर, तलबसूनहा, तुम उनको पहनते हो, व तरल फुल्का मवाखिर फी, और तू देखता है कि कश्तियाँ उसको फाड़ती हैं, वलितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि तुम तलाश करो उसका फजल, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। यानी इतना बड़ा समंदर, उसे देखते ही खौफ आ जाता है, लेकिन किस तरह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए उसे मुसख्खर कर दिया, और तुम उसके ऊपर सवार हो जाते हो समंदर पर और अल्लाह का फजल भी तलाश करते हो। फिर समंदर का पानी तो नमकीन होता है, लेकिन उसका शिकार जो है मछलियाँ, वो बड़ी तरोताज़ा और लजीज होती हैं। फिर इसी से मूंगे, मरजान, सदफ, मोती निकालते हो और अपना जेवरात भी बना लेते हो। वअल्क़ा फिल अर्ज़ि रवासिया, और डाल दिए ज़मीन में पहाड़, अन तमीद बिकुम, ऐसा ना हो कि तुम्हें लेकर हिलती रहे, व अनहारन, और नहरें, व सुबुलन, और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पा जाओ। फिर तुम्हें ज़मीन पर ऐसा क़याम दिया कि पहाड़ों की मेखें लगाई, वरना ज़मीन तो हिलती थी, हचकोले खाती थी। फिर इसी में कहीं पर पहाड़ों का सिलसिला, कहीं नहरों का सिलसिला, कहीं रास्ते बना दिए ताकि एक शहर से दूसरे शहर जाओ। और यही नदी नाले तुम्हारे निशान भी होते हैं, तुम्हें शहरों का पता चलता है या वक्त का कि अब ये नदी आ गई, ये नाला, अब तो हमारी मंजिल करीब है। व अलामात, और निशानात, व बिन्नज्मि हुम यहतदून, और सितारों के साथ वो राह पाते हैं। और कभी रातों को भूल जाओ, भटक जाओ, तो ये सितारे तुम्हें बता देते हैं, तो वक्त भी बताते हैं, और दूसरा कुतबी तारा जो है वो ऐन शुमाल की समत में ठहरता है। कुतुब नुमा की सुई आप किसी भी जगह चले जाएं, वो ऐन शुमाल की समत में जाकर रुक जाती है, फिर तुम अपनी बाकी मंजिलें जो है उनका तयन कर लेते हो। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़, क्या बस वो जो पैदा करता है मानिद उस शख्स के है जो पैदा नहीं करता। अफ़ला तज़क्करून, क्या बस तुम नसीहत कबूल नहीं करते। ये अंडरलाइन करते हैं इस आयत को। ये सारा जो कुछ भी हमने पढ़ा, हमारे लिए पैदा किया, अल्लाह ने कहा एक वो जिसने पैदा किया और एक वो जो पैदा नहीं कर सकता, दोनों बराबर हो सकते हैं। नसीहत कबूल करो, मांगो तो एक अल्लाह से मांगो। वइन ताउदू निअमतल्लाह, और अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमत को, ला तुहसूहा, तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह अलबत्ता बख्शिश करने वाला, रहम करने वाला है। ये तो अल्लाह ताला ने सरसरी सी बात सुना दी तुम्हें, ये पहाड़, नदी, नाले, ये गर्दिश लैलो नहार, लेकिन अगर इनकी जुजियात को तुम देखने लग जाओ तो एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर जो है वो हिल नहीं सकता है, उतर नहीं सकता। हाँ, तुम तो अल्लाह की नेमतों का शुमार ही नहीं कर सकते। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। यानी फिर तुमने अल्लाह ताला के जो है वो शरीक बना रखे हैं और अल्लाह का इख्तियार गैरों में बांट दिया। जो कुछ जाहिर कर रहे हो ना, और जो शरारतें कर रहे हो इस्लाम के खिलाफ, और जो तुम्हारी खुफिया साजिशें हैं, अल्लाह इन सबको जानता है। हाँ जी, अगली आयत को भी और उससे अगली आयत को भी अंडरलाइन कर लें और इसको ज़रा गौर से सुने। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जिन्हें वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, ला यख़्लुक़ून शैया, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, वहुम युख़्लक़ून, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं। ये सारा करहाना कुदरत किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक बना देते हो, हाँ, और अल्लाह के आगे सिफारिशें लेके जाते हो, वो खुद मखलूक हैं, वो खुद कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। तो जो जो मखलूक है, जो जो मखलूक है, उसका वसीला, वास्ता या सहारा नहीं पकड़ा जा सकता, सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारा जाएगा। आगे अल्लाह क्या फरमाता है? अमवातुन, वो मुर्दे हैं, गैर अहया, वो जिंदा नहीं है,
वमा यशुरून अय्याना युबसून, उन्हें ये भी शऊर नहीं कि वो कब कब्रों से उठाए जाएंगे। अब ये बुतों की बात हुई है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं बाजी तुसी तो बुतां वाली आयतां बुजुर्गां ते ला के सुना देंगे। अब ये बुतों की है, ये अमवात मुर्दे। और अल्लाह ने ऐसा इज्ज बयान किया, अल्लाह का जिंदा नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता, अपना हाल इनको नहीं पता कि ये कब कब्रों से उठाए जाएंगे। ये तुम्हारा हाल नहीं जानते। जब तुम इनको पुकारो ये तुम्हारी बात नहीं सुनते। वो जो सुनता है ना उसको सुनाया करो। ये है जी शिर्क, और हमारे मुआशरे में फैला हुआ है। शख्सियात का इनकार कर दें, एक अल्लाह की ज़ात का इकरार करें, ये तौहीद है। ऐसे बंदे की बख्शिश की उम्मीद की जा सकती है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, माबूद तुम्हारा एक ही माबूद है। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। कुलूबहुम मुनकिरा, उनके दिल इनकार करते हैं। वहुम मुस्तकबिरून, और वो तकब्बुर करते हैं। ला जरमा, कोई शक नहीं, अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। बात ये है ना, समझ तो सबको आ रही थी कुफारे मक्का को, लेकिन कुर्सियां कुर्बान नहीं करना चाहते थे। चंद रोज़ा ज़िंदगी की खुशहाली जो है वो कुर्बान नहीं करना चाहते थे। अल्लाह की बात का इनकार किया, तकब्बुर किया, तो फिर ऐसा तकब्बर शख्स जो है जहन्नम ही के लायक तर है। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ला रब्बकुम, और जब कहा जाता उनसे क्या उतारा है तुम्हारे रब ने, क़ालू, तो वो कहते असातीरुल अव्वलीन, किस्से कहानियां ही तो हैं पहलों के। जब कभी कुफारे मक्का बाहर जाते, चूंकि इस्लाम की खबर इर्द गिर्द तो फैल चुकी थी, या लोग आकर आपसे पूछते कि क्या नाजिल हुआ, एक नबी का हमने सुना, तो काफिर क्या कहते, बस किसे कहानियां सुना देते। कितनी हक से दूर बात करते। लियहमिलु औज़ारहुम, ताकि वो उठाएं अपने बोझ, कामिलतन पूरे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, वमिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और उन लोगों के भी बोझ जिन्हें वो गुमराह करते हैं बगैर इल्म के। अला, खबरदार, सामा यज़िरून, बुरा है जो वो बोझ उठाते हैं। खुद तो गुमराह हुए, दूसरों को भी ये कह दिया कि जी किससे कहानियां हैं, उनको भी गुमराह किया, अपना भी बोझ उठाएंगे, और जिसको गुमराह किया उन सब का बोझ जो है अपने कंधों पर उठाएंगे। कद मकर लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक मकर किया उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम, तो आया अल्लाह ताला उनके पास उनकी अमारतों को, मिनल कवायदी, उनकी बुनियादों से। फ़खर अलैहिमुस्सक़्फ़ु, तो गिर पड़ी उन पर छत, मिन फ़ौक़िहिम, उनके ऊपर से। वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, और आया उनके पास अज़ाब जहाँ से वो शऊर भी न रखते थे। बड़ी बड़ी मकर फरेब की बुलंदो बाला अमारतें बना ली पहले लोगों ने भी, नबियों के साथ मकर फरेब किए, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो ये बुलंदो बाला अमारतें उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा न सकें। सुम्मा यौमल क़ियामत युख़ज़ीहिम, फिर क़यामत के दिन वो उनको रुस्वा कर देगा। व यक़ूल, और वो कहेगा, ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ है मेरे शरीक वो जो थे तुम झगड़ा करते थे उनके बारे में। क़ाल अल्लज़ीना उतुल इल्मा, कहेंगे वो लोग जो इल्म वाले हैं, इन्नल ख़िज़्य अल-यौमा, बेशक रुस्वाई आज के दिन, वस्सुआ, और बुराई, अलल काफ़िरीन, ऊपर काफिरों की है। अब क़यामत के दिन भी रुसवाई, और इससे बड़ी रुसवाई क्या कि जब अल्लाह पूछेगा ये मेरे वो शरीक कहाँ हैं जो मेरे साथ बना रखे थे, क्या आज वो तुम्हारा कुछ नफ़ा और नुकसान का इख्तियार रखते हैं। बड़े झगड़े खड़ा करते थे तुम मेरे नबियों के साथ कि फलां तुम्हें बचा लेगा, और उस वक़्त इल्म वाले ये नबी या नबी के मुत्तबईन जो इल्म के साथ लोगों को बता रहे हैं, वो कह देंगे कि हमने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क़यामत के दिन रुसवाई होगी। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग के फौत करते हैं उनको फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले हैं अपनी जानों पर। फ़अल्क़वुस्सलमा, तो डालेंगे वो सुलह, मा कुन्ना नअमलु मिन सू, हम तो कोई बुरा काम करते ही ना थे, भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून, बेशक अल्लाह जानता है उसको जो तुम अमल करते थे। यानी फिर ऐसे लोगों के पास जब वो जुल्म करने वाले हैं अपने नफ्सों पर, फरिश्ते आ जाते हैं मौत के वक्त, अब डालेंगे सुलह, बोलेंगे नहीं हम तो कुछ नहीं करते थे, फरिश्ते बोलेंगे अल्लाह को सब पता है,
اور ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا میں اچھائی ہی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ اچھا ہے گھر پرہیزگاروں کا۔ اگر ایسے ہی بیرونی لوگ کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ جاتے اور مسلمان سے پوچھتے کہ کیا نازل ہوا، ہاں تو وہ کہتے بھلائی نازل ہوئی ہے۔ کافر تو کہتے کس سے کہانیاں نازل ہوئے ہیں، جبکہ مومن کہتے بھلائی ہی نازل ہوئی۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا اور نیکیوں کا صلہ دے گا، اور آخرت میں بھی ان کی نیکیوں کا اجر دے گا۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کی جنتیں ہیں وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ پاک ہیں، یقولون سلام، وہ کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا، سلام ہو تم پر، داخل ہو جو الجنت، جنت میں، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی نیک لوگوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو آتے ہی السلام علیکم کہیں گے، بندہ اسی وقت سمجھ جائے گا کہ وہ نیک ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا نہیں وہ انتظار کرتے مگر کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آ جائے آپ کے رب کا حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اور پھر مذاق کہتے ہیں جی وہ فرشتے لا کے دکھا دو، یا اللہ کا حکم لے آؤ وہ قیامت لا کے دکھا دو، پہلے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے ان پر، یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پہنچی ان کو برائیاں جو انہوں نے عمل کیے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب ان پر آ گیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اگر اللہ چاہتا ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کچھ بھی، نحن ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، ہم حرام نہ کرتے اس کے سوا کچھ بھی، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس نہیں ہے اوپر رسولوں کے مگر پہنچا دینا کھلا۔ اب دیکھیں اپنی بات کی خود ہی نفی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کس سے کہانیاں پھیلو گے، یہاں خود کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا بھی جو کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے آ رہے ہیں، ہاں ہمارے باپ دادا نے ہی ایسا کیا، تم بھی تو پرانی باتوں کو سینوں سے چمٹائے بیٹھے ہو، اور کہتے کہ اگر اللہ نہ چاہتا نہ ہمارے باپ دادا کچھ ایسا کرتے نہ ہم کرتے، نہ کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے۔ گویا حرام ٹھہرانا، اللہ کے حلال کو حرام کر لینا اور اللہ کے حرام کو حلال کر لینا، یہ بھی شرک ہے۔ شریعت کس کی چلے گی جی؟ شریعت صرف اللہ کی، نبیوں پر تو پہنچا دینا ہے، اب آگے ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پھر سیر کرو زمین میں، فَانظُرُوا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی ہر دور میں اللہ نے رسول بھیجا، رسولوں نے شرک سے منع کیا، لیکن جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ ادارہ، اسکول، ہاں کوئی بھی تنظیم جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم رائج کر دے، یہ فرعون بھی ہو سکتا ہے، حامان قارون بھی ہو سکتے ہیں، یہ نمرود بھی،
یہ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کو تو تسلیم نہ کرے، من مرضی کی باتوں کے پیچھے لگ جائے۔ تو جس نے اپنا یہ نفس اللہ کو سونپ دیا، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اور جس نے اپنا نفس یا طاغوت کی بندگی کی، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تو حرص کرے ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ یعنی اللہ کے محبوب کو بڑا یہ ہوتا تھا کہ یہ کارہانۂ قدرت اور اتنا کچھ بیان ہوا، اب یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اے میرے محبوب، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی اپنی سخت قسمیں، لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، ہرگز نہیں زندہ کرے گا اللہ جو مر جائے گا، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ اس پر سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آخرت کا انکار بھی دراصل اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے کہ کیا اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ گویا یہ آخرت کا انکار اللہ کا ہی انکار ہے، آخرت کے منکر بھی پکے کافر ہیں۔ لیبین لہم الذی، تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے وہ جو یختلفون فیہ، وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی جتنے بھی اختلاف ہیں دنیا میں، یہود و نصارہ کے ہو یا مشرکین مکہ کے، اختلاف انہوں نے کر رکھے ہیں قیامت کے بارے میں، اللہ سب کا فیصلہ فرما دے گا۔ انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقول لہ کن فیکون، ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور جگہ دے دیں گے انہیں دنیا میں بھی اچھی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ آخرت کا اجر تو زیادہ بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اگر ہوتے وہ جانتے۔ یعنی یہ ہجرت حبشہ ہے، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گئے تو 80 کے قریب صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں۔ جن لوگوں نے مصائب جھیلے، ظلم برداشت کیے، اللہ انہیں دنیا میں بھی اچھا مقام دے گا، اور پھر جب خیبر فتح ہوا تو یہ لوگ حبشہ سے مدینہ آگے، مال غنیمت میں اللہ کے نبی نے ان کو حصہ دیا، یہ تو دنیا میں بھی اللہ نے مالا مال کیا، اور آخرت کا اجر تو زیادہ بڑا ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین سے پھرتے نہیں، مصائب کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی الیہم، مگر آدمیوں کو ہی ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، تو سوال کرو ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں، یہاں ذکر والوں سے مراد یہود و نصارہ ہے، ان سے جا کے پوچھ لو، یہ جو بشر کی بحث بنا رکھی ہے کہ آپ تو بشر ہیں، ہم آپ پر ایمان کیوں لائے، ذرا یہود و نصارہ سے جا کے پوچھو کہ ان کے نبی کون تھے، وہ نبی بھی بشر ہی تھے، بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، والزبر، اور صحیفے، وانزلنا الیک ذکر، ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر کو، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ وہ سوچ بچار کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو صحیفے، روشن دلائل، معجزات عطا کیے، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا، اور آپ کی زبان سے آپ کی حدیث، آپ کی سنت جو ہے وہ بھی جاری کر دی، آپ صرف قرآن سے نہیں، اپنے قول سے بھی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ قرآن میں تو یہ ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ وہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ اس لیے جتنا قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اتنا ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کے بھی کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے،
औ याहुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम, या उनके चलने फिरने में उनको पकड़ लेगा। फमा हुम बिमुजिज़ीन, वो आजिज़ न कर सकेंगे, यानी उनके सफ़रों में अल्लाह उनको हादसात एक्सीडेंट से दो चार कर देगा, वो अपने आप को बचा न सकेंगे। औ याखुज़हुम अला तख़व्वुफ़, या उनको घटा घटा कर पकड़ लेगा। फ़इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, आपका रब तो शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। या अल्लाह ताला किसी भी कौम को जब वो अपने अरूज पर पहुंच जाती है और उसे पता नहीं चलता कि वहीं से उसका ज़वाल शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता कम कर कर के अल्लाह उस तहजीब को ही या उस कौम को ही अल्लाह दुनिया से मिटा देता है। ये अल्लाह ताला के किसी कौम को खत्म करने के तरीके हैं। अवलम यरौ, क्या नहीं उन्होंने देखा, इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, तरफ उसके जो पैदा किया अल्लाह ताला ने कुछ भी, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, ढलते हैं उसके साए, अनिल यमीनी, दाएं से, व शमाइली, और बाएं, सुज्जदन लिल्लाह, अल्लाह को सजदा करते हैं, वहुम दाखिरून, और वो आजिज़ होते हैं। यानी कायनात की हर एक चीज़ जो है, हत्ता कि ये साए भी किसके हुक्म के गुलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। सूरज जब निकलता है तो मशरिक से निकलेगा, मगरिब की तरफ साए लंबे होते हैं, फिर इसी तरह सूरज दरमियान में आ जाता है, और फिर साया भी पाँव में दरमियान दरमियान में आ जाता है। फिर जब सूरज ढल जाता है, साए भी लंबे होना, आहिस्ता आहिस्ता लंबे होना शुरू हो जाते हैं। कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह ने जो उसकी ड्यूटी लगाई है, वो उसको पूरा कर रही है बड़ी आजिज़ी के साथ। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही को सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो ज़मीन में, मिन दाब्बतिन, जानवर, वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी, फहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। यहाँ खसूसन फरिश्तों का जिक्र इसलिए भी आया कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाकर उनके बुत बना रखे थे, और फरिश्तों को राजी करने में रहते कि हमारी इनके आगे, हाँ इनकी अल्लाह के आगे, ये अल्लाह को राजी कर देंगे हमारे किसी भी काम के लिए। अल्लाह ने कहा फरिश्ते भी तो खुद अल्लाह की इबादत करते हैं, वो तकब्बुर नहीं करते। या खाफूना रब्बहुम, वो तो डरते हैं अपने रब से, मिन फौक़िहिम, जो उनके ऊपर है, व यफ़अलूना मा युमरून, और वो करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं। हाँ जी, आज हम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात पर अमल करेंगे। एक जुमा सूरह नहल पढ़ी तो सजदा किया, लेकिन दूसरे जुमे जब सूरह नहल पढ़ी तो सजदा न किया, और कहा कि लोगों को पता चल जाए कि ये सजदा फ़र्ज नहीं है, अगर कोई ना भी करे तो उसको गुनाह नहीं होगा। वक़ाल अल्लाह, और कहा अल्लाह ताला ने, ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, न तुम पकड़ो दो माबूद, इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, बेशक वो एक ही माबूद है, फ़इय्या फ़रहबून, खास मुझ ही से डरो। और ये ईरान के लोग थे, मजूसी थे, दो खुदाओं को मानते थे। वो कहते थे कि नूर और खैर का खुदा अलग होता है, और शर का या तारीकी का खुदा जो है वो अलग होता है। एक को वो यज़दा कहते, एक को अहरमन कहते, यानी यूं कह लें शर किसी और खुदा की तरफ से आता है और नफ़ा किसी और की तरफ से। और हमारा अकीदा क्या है कि नफ़ा और नुकसान दोनों किसकी तरफ से आते हैं, एक अल्लाह की तरफ से। वलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। वलहुद्दीन वासिबा, और उसी के लिए है दीन सीधा। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून, क्या बस अल्लाह के अलावा को से तुम डरते हो। वमा बिकुम मिन निअमतिन, और जो भी तुम्हारे पास नेमतें हैं, फ़मिनल्लाह, तो अल्लाह के पास से हैं। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु, जब तुम्हें कोई दुख तकलीफ पहुंचती है, फ़इलैहि तजरून, तो उसी के आगे तुम गड़गड़ाते हो। ये काफिरों की भी हालत अल्लाह ने बयान की जो अल्लाह को मानते हैं। जब इंतहाई शिद्दत का वक्त, इंतहाई मुश्किल आती है, काफिर के मुंह पे भी किसका नाम आ जाता है, अल्लाह का नाम आ जाता है। सुम्मा इज़ा कशफ़ ज़ुर्रु अन्कुम, फिर जब वो दुख दूर कर देता है तुमसे, इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून, तो अचानक एक फरीक तुम में से अपने रब के साथ शिर्क करते हैं। उसी बात की तरफ इशारा है कि कुफार मक्का जब सफ़र करते समंदरों में, और जब सख्त तूफान आ जाता, फिर कहते अब एक अल्लाह को पुकारो। हाँ, उन्हें भी पता था कि अब इतनी बड़ी मुश्किल एक अल्लाह जो है वो टालेगा, लेकिन जो ही अल्लाह उस मुश्किल से निकालता, फिर उन्हें अपने लात मनात उज़्ज़ा जो है वो याद आ जाते। लियकफुरू, ताकि वो कुफर करें, बिमा आतैनाहुम, साथ उसके जो दिया हमने उन्हें। फतमत्ताऊ, बस फ़ायदा उठा लो, फसौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा। मेरी एक शागिर्द मुझे कहती है, पड़ोसनी थी, चूँकि मैं मुख्तलिफ जगहों पे रही हूँ, एयरफोर्स में थे, मुख्तलिफ पड़ोसने थी मेरी सरगोदा में, तो वो कहती है जी नहीं बाजी, जब हम 11वीं शरीफ देते हैं तो हमारे काम होते हैं। बात यह है किसी काम का हो जाना इस बात की दलील नहीं कि ये काम दुरुस्त है।
ہندوؤں کو کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ مندروں سے. کیا درست ہے وہ؟ حالانکہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اس کے لیے جو نہیں وہ جانتے ایک حصہ اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں. فاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹا دین گھڑ لیتے تھے. اور کفار مکہ نے بھی بہت جھوٹے دین کے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہام، یہ جانور فلاں بت کے نام پر وقف ہے. بت تو نہیں کھاتا نا، مجاور زندہ شخصیات. اور پھر فلاں کھائے فلاں نہ کھائے، مردہ ہو تو عورتیں مرد سارے کھائیں. ہائے کتنا جھوٹ تم نے گڑھا، اللہ تم سے ضرور پوچھے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، پاک ہے وہ. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں. خود تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہاں تو منہ چھپا لیتے اور اسے زندہ درگور کر لیتے. اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو، اور اللہ کے لیے ایک بھی بیٹی نہیں، سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. اپنی تو ایک بیٹی ہو تو چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، غم سے بھر جاتے ہو. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ، وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس برائی سے. مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ اس کو خوشخبری سنائی گئی. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ اس کو روک لے اوپر رسوائی کے. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں گاڑ دے. أَلَا، خبردار، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی بیٹی کی خوشخبری ملے تو چھپتا پھرتا ہے، منہ چھپاتا ہے اور کہتا ہے یا تو اسے رسوائی کے لیے رکھوں، کوئی میرا داماد بن جائے اور اس کے سامنے جو ہے میری نظر جھک جائے، یا وہ داماد میرے مال میں شریک نہ ہو جائے بیٹی کی وجہ سے. اس کو تو زندہ ہی گاڑ دو. سمجھ آئی بات کی اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اپنے مال میں تو ایک کی شراکت تمہیں برداشت نہیں، اور میں جو خالق کائنات ہوں میرے ساتھ تم نے 360 بت جو ہے شریک بنا کر رکھ دیے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. مَثَلُ السَّوْءِ، ہر گندی مثال ان کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ہر بلند مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. یعنی ان کافروں کی، ان کے بتوں کی، ان کے معبودوں کی ہر گندی سے گندی مثال ان کی ہوگی نہیں، مکھی کی مثال سے بھی سمجھایا جائے گا. لیکن اللہ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ ہر اعلیٰ سے اعلیٰ مثال جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو ظلم کے ساتھ. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑے اس پر کوئی بھی جانور. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وہ وقت مقرر آ جائے گا. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ اس گھڑی کو مؤخر یا مقدم نہ کر سکیں گے. یعنی اللہ ایک دم سے کسی کو پکڑ نہیں لیتا. اگر اللہ تعالیٰ ایک دم سے کافروں کو سزا دے دیتا تو پھر صرف مومن ہی مومن رہتے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے. اور اس کی مثال اب یوں سمجھیں کہ اگر اللہ فوراً پکڑے تو پھر تو زمین پہ جانور بھی مر جائیں. اگر اللہ بارش برسانا چھوڑ دے، قحط آ جائے تو سارے مر جائیں گے نا، جانور بھی سب. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی ہی ہوگی. لا جرم، کوئی شک نہیں. أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، کہ ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس میں آگے دھکیل دیے جائیں گے. یعنی ایک طرف تو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن دیکھو اللہ کا انعام تو ہمارے اوپر، مال و دولت تو ہمیں مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے اور یہی اللہ کا دین ہے. اور اگر آخرت قائم بھی ہوئی تو آج راضی ہے، کل بھی دے گا. کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آخرت میں آگ ہے. تو اللہ کی قسم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ بے شک ہم نے رسول بھیجے پہلی قوموں کی طرف آپ سے پہلے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہی ان کا سرپرست ہوگا آج کے دن. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی پہلے قوموں کو بھی شیطان نے ہی ایسی پٹیاں پڑھائی تھی
کسی نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور کسی نے جی بارش کا دیوتا، کسی نے قسمت کی دیوی، دولت کی دیوی، نہ جانے دیو مالا دیوی دیوتاؤں کی تیار کر، سب شیطان کی پٹیاں، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ دنیا میں شیطان کی بات مان رہے ہو نا، آخرت میں بھی وہی تمہارا سرپرست ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور جو اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو الا مگر لتبینا، کہ آپ بیان کر دے، لہم الذی اختلفوا فیہ، ان کے لیے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا، اور پھر آپ کی زبان سے جو آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی حدیث، آپ کی سنت مبارکہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اب ان کے اختلاف کا فیصلہ تو ہو گیا، مشرکین مکہ جو اختلاف کرتے تھے، آؤ قرآن کی روشنی میں اس کو حل کر لو۔ یہود و نصارہ بھی اپنے اختلاف قرآن کی روشنی میں حل کر لیں، لیکن اگر نہ کیا تو روز آخرت تو حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہدایت و رحمت کس کے لیے ہے؟ قرآن مومنین کے لیے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ یعنی اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، جب بارش ہوتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے مینڈک بھی ایک دم سے نکل آتے ہیں، پہلے تو وہ نظر ہی نہیں آتے تھے، ایسے لگتے جیسے ابھی پیدا ہو گئے ہیں، کہاں چھپا کے رکھ دیے تھے اللہ نے۔ اگر اللہ ایسا کر سکتا ہے، اور بیج جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ لہلہاتے کھیتوں میں بدل سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سنو اس بات کو، عقل رکھو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ خالص، سائغ للشاربین، بڑا ذائقہ دار ہے پینے والوں کے لیے۔ یعنی یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، لیکن مشینری مادہ کے پیٹ میں رکھی۔ مشینری تو ہوتی ہے لیکن دودھ نہیں نکلتا، دودھ اس وقت نکلتا ہے جب اس مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، مشینری اس وقت کام کرتی ہے۔ اور پھر گوبر اور خون کے درمیان سے، دو نجاست والی چیزوں کے درمیان سے اتنا صاف ستھرا سفید دودھ کہ نہ خون کی آمیزش اس میں ہوتی ہے، نہ گوبر کی آمیزش اس میں ہوتی ہے، اور اتنا ذائقہ دار۔ کون سی ذات ہے جی؟ کوئی قادر ہے اس بات پر کہ وہ ایسا بنا سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ وَمِن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب، اور انگوروں سے، تتخذون منہ سکرا، تم پکڑتے ہو اس سے شراب، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، مکی صورت ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکرا کا لفظ تو پہلے بولا، اور رزق حسن سے سکر کو الگ کر دیا۔ یہ ایک نشانی اشارہ بھی تھا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے، اور عنقریب حرام بھی ہو سکتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو بنا لے پہاڑوں سے گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں سے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس سے جو وہ چڑھاتے ہیں۔ اور شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے، 6 ضلع اس کے ہوتے ہیں، ہر ضلع دوسرے سے مساوی ضلع ہوتا ہے، اور ایک ضلع دوسرے سے اس طرح جڑ جاتا ہے کہ خانے 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 ان کے بن جاتے ہیں، کہیں پر کوئی گیپ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ اسے بنانا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو کھا ہر طرح کے پھل سے، فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تو چل اپنے رب کے ہموار رستوں پر، یخرج من بطونها، تو نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے، شراب مختلف الوانہ، شراب یعنی شہد، اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچ وچار کرتی ہے۔ اور اللہ نے یہاں مونس صیغے استعمال کیا ہے کہ ملکہ مکھی ان کی ہوتی ہے، جن کو حکم دیتی ہے، ساری مکھیاں اپنی ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں، دور دراز درختوں سے پھولوں کے پتوں کے رس چوس چاس کے۔ اور اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ دور دراز بھی چلی جائیں، اپنے ہی چھتے میں واپس آتی ہیں، راستے میں کئی اور چھتے بھی ہوں ان میں
نہیں جاتی ہیں، پھر ان کے پیٹوں سے شہد نکلتا ہے اور جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، پچھنے لگانے میں، ہجامہ، اور جو ہے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض جو پھیرے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف، لکھی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بڑے ہو کر، لیکن کوئی ایسے لٹک جاتے ہیں، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ بچے ہی بن جاتے ہیں، علم کے باوجود وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے بوڑھوں کو تو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور سنبھالنا بھی مشکل، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد رذیل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اس کے بھی آگے سے 2 مطلب ہے، یا تو اللہ اس عمر سے پہلے ہی بندے کو فوت کر لے گا، یا اللہ اس عمر میں وہ پہنچ بھی گیا تو عقل اللہ اس کی قائم رکھے گا تاکہ وہ بہکنے سے بچ جائے۔ واللہ فضل بعضکم، ہاں جی، اس آیت کو بھی انڈر لائن کریں اور اس کو خوب سمجھیں۔ اور قرآن کی یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر، پھر رزق میں، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍ، پس وہ جو فضیلت دیے گئے ہیں، کیا وہ لوٹانے والے ہیں رزقہم، اپنے رزق کو، علی ما ملکت، ان پر جن کے وہ مالک ہوئے ہیں، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فَهُمْ فِيهِ سوا، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا پس اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے ایک بندہ جسے اللہ نے رزق میں بڑی فضیلت دی ہو اور اس کے بڑے نوکر چاکر ہوں، وہ اپنا سارا رزق، اپنا بینک بیلنس اپنے غلاموں میں تقسیم کر کے سارے برابر ہو جائیں؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اور تم مخلوق ہو کر مخلوق کو اپنے برابر گوارا نہیں کرتے ہو، تو میں خالق ہو کر مخلوق کو اپنے برابر کیسے گوارا کر لوں؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن، بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم، اور بنا دیا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنین و حفدا، بیٹے اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل یؤمنون، کیا پس باطل کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کریں گے۔ یعنی اللہ نے انسان کی بقا کے لیے بیویاں، بیٹے، پوتے، ہاں جی اللہ نے دیے، بیٹے تو دیے کس نے؟ اللہ نے، اور شکر کس کا ہو رہا ہے؟ غیر کا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کیوں کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے، شیئن، کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہیں، اور پکارا رزق کے لیے جاتا ہے نا، نفع کے لیے پکارا جاتا ہے، وہ تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتے۔ کوئی بھی داتا نہیں ہے، داتا صرف اللہ ہے، کوئی بھی غریب نواز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں میں منگتی داتے دی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم سارے کس کے فقیر ہیں؟ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر مثالیں لے کے آ جاتے ہیں، جی جیسے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر اور مشیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کے پاس جانے کے لیے ان ولیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر اللہ سنتا نہیں ہے۔ یا پھر مثالیں لے کر آ جاتے ہیں کہ جیسے جی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ہاں جی ہمیں ان ولیوں کی ضرورت ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی مثالیں مت بیان کرو۔ بادشاہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے سونے کا ایک وقت ہے، اس کے جاگنے کا ایک وقت ہے، وہ ہر بندے کی نہیں سن سکتا، لیکن اللہ، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ ہر وقت تمہاری سنتا ہے۔ اور مجھے ایک میری وہ سن رہی تھی، گھر جا کے اس نے سنایا ہوگا، اس آدمی نے کہا اپنی باجی سے جا کے پوچھو، بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھ کے تو دکھائے نا ذرا،
اس نے آگے سے مجھے یہ سوال بھیجا. میں نے کہا بھائی چھت دور ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ قریب ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بندے کی، مملوکن جو غلام ہے، لا یقدر علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور وہ جسے ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے ایک اچھا رزق، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے. هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ نے کہا میں تمہیں مثال دیتا ہوں، میرے لیے مثالیں مت لے کے آؤ. مثال میں یہ دیتا ہوں، ایک بندہ غلام ہے اور کسی کی ملکیت میں ہے، اس کی اپنی کوئی من مرضی ہی نہیں، آقا جیسا کہے گا وہ کرے گا. اور ایک دوسرا بندہ جو مالک ہے، مختار ہے، جب چاہے جو چاہے اپنا مال خرچ کرے. یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک طرف کا اللہ تو مالک ہے، مختار ہے، خزانے اس کے ہیں، جیسے چاہے خرچ کرے. اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو خود مجبور بے بس ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. ہاں تو پھر بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ برابر ہیں، چپی کریں گے نا، آگے سے شریک بنا رکھے ہیں. تو دونوں صورتوں میں کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی ذات ظاہر ہو جاتی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلین، اور بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان دونوں میں سے ایک بہرا گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہہ، جہاں کہیں وہ اس کو بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، وہ کوئی بھلی بات نہیں لاتا. هل یستوی، کیا یہ برابر ہے؟ ہوا یہ، ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے. اب اللہ نے ایک اور مثال دی، ایک گونگا بہرا ہے، آقا کی بات ہی نہیں سمجھتا، وہ جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ غلط ہی کر کے آتا ہے. اور دوسرا وہ جو ہے عقل رکھتا ہے، عدل سے عدل کی روش پر قائم ہے. یہ دونوں برابر ہیں؟ کافر اور مومن یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر جھپک آنکھ کی، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے زیادہ قریب. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی قیامت مانتے ہو وہ اتنی جلدی آ جائے گی کہ ایک آنکھ جھپک کے پلک اوپر جائے تو قیامت آ جائے گی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم نہ جانتے تھے کچھ بھی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی تمہارا اپنا کہیں پر بھی کوئی اختیار نہیں، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، پھر تمہیں کان، آنکھیں، دل، سمجھ بوجھ سب کچھ دیا. کہاں تمہاری اپنی بھی کوئی چیز نہیں دی، تمہیں کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، طرف پرندوں کے، مسخرات فی جو السماء، وہ مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان کی فضا میں. ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھام رکھا انہیں مگر اللہ نے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. شروع میں تو پرندے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، لیکن جب وہ فضا میں تیرتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، تو اپنے پر بند بھی کر لیتے ہیں اور گرتے نہیں. انہیں کس نے تھام کے رکھا ہے؟ اللہ کی ذات نے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکون. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور بنا دیے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر. تستخفونہا، تم انہیں ہلکا سمجھتے ہو. یوم ظعنکم و یوم
इकामतिकुम, अपनी कूच के दिन और अपनी इकामत के दिन, अमीन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा, और उनकी ऊन से और उनकी पशम से और उनके बालों से, असासम व मतान इलाहीन, ये फ़ायदा है, साजो सामान है और एक वक्त तक फ़ायदा उठाना है। यानी एक तो घर वो जो तुम ईंट गारे से बना लेते हो, लेकिन एक घर वो जो है जो तुम रेशों से बनाते हो या जानवरों के चमड़ों से, जहाँ सफ़र में क़याम करना होता है खैमे गाड़ लेते हो, जब जाना होता है उखाड़ लेते हो, और फिर इन जानवरों से तरह तरह के फ़वाइद भी लेते हो। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ा, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए उसमें से जो उसने पैदा किया, ज़िलालन साए, व जअल लकुम मिनल जिबाली, और बनाया तुम्हारे लिए पहाड़ों से, अकनानन गारें, व जअल लकुम सराबीला, और बनाया तुम्हारे लिए कमीज़, तक़ीकुमुल हर्रा, वो तुम्हें गर्मी से बचाती है, व सराबीला तक़ीकुम बासकुम, और कमीज़ जो तुम्हें तुम्हारी जंग से बचाती है यानी ज़िरा। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु, इसी तरह वो पूरा करता है अपनी नेमत को, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम मुसलमान हो जाओ, फर्मा बरदार हो जाओ। यानी अल्लाह ताला ने सफ़रों तक का इंतज़ाम कर दिया, गारें बना दी, और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें कमीज़ जो तुम्हें गर्मी सर्दी से ये चीज़ें सिखा दी, और ज़िरा जंग के दिनों में वो भी तुम्हें सिखाई। अब तकमीले नेमत तो हो गई है, तुम भी अपने ईमान का इजहार तो करो। फ़इन तवल्लो, फिर अगर तुम मुंह फेर लो, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुला पहुंचा देना है। यारिफूना निअमतल्लाह, वो अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसका इनकार कर देते हैं, अक्सरुहुमुल काफिरून, और अक्सर उनके काफिर हैं। और कुफारे मक्का इन सारी नेमतों का इकरार करते थे कि अल्लाह के सिवा कोई दे नहीं सकता, उनके शरीक भी नहीं दे सकते। शिर्क सिर्फ क्या था कि बस इनकी नजरे करम से देता अल्लाह ही है, इनकी नजरे करम से देता है, यही शिर्क उनको जहन्नम की आग में ले गया। यौमन नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में एक गवाह, सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर ना इजाज़त दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, वला हुम युस्तअतबून, और ना ही वो तौबा कबूल किए जाएंगे। यानी हर उम्मत का गवाह उसका नबी है, वो बोलेगा कि जी मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। कौमें उस वक़्त झूठ बोलना चाहेंगी, उस वक़्त उन्हें बोलने का मौका न दिया जाएगा। सारी गवाहियां जब पूरी हो जाएंगी, अब लगे तौबा करने, लेकिन उनकी तौबा भी कबूल न की जाएगी। वइज़ारअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाबा, और जब देखते हैं और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म के अजाब को, फला युखफ़फ़ु अन्हुम, तो न हल्का किया जाएगा उनसे, वला हुम युनज़रून, और उन्हें मोहलत भी न दी जाएगी। वइज़ारअल्लज़ीना अशरकू शुरकाहुम, और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया अपने शरीकों को, कालू, तो वो कहेंगे रब्बना, रब हमारे, हाउलाई शुरकाउन अल्लज़ीना कुन्ना नादू मिन दुनिक, ये है हमारे शरीक जिन्हें हम पुकारा करते थे तेरे अलावा, फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, तो वो शरीक इनकी तरफ बात को पलटाएंगे, इन्नकुम लकाज़िबून, तुम तो झूठे हो। अब जिनको दुनिया में पुकारते थे, हाँ, जैसे कि अब्दुल कादर को पुकारा जाता है और 11वीं शरीफ वालों का नाम दिया जाता है, या गौस पाक कहा जाता है, या न जाने कैसे कैसे किस्से कहानियाँ, हाँ, जिस जिस दौर में जिस जिस को पुकारा गया, जब वो उनको देखेंगे तो बोलेंगे या अल्लाह, ये थे वो शरीक जिन्हें हम पुकारा करते थे, चूंकि वो तो नेक बंदे हैं, हाँ, उन्होंने तो ऐसी कोई भी दावत नहीं दी। जैसा कि किसी बंदे ने कहा आप तो गंज शक्कर है, उन्होंने कहा गंज बख्श खुदा, गंज बख्श है आप, कहा कि गंज बख्श खुदा अस्त, मैं गंज बख्श नहीं हूँ। वो तो अपनी जिंदगियों में ये कह के गए, बाद में लोगों ने ये किस्से कहानियां घड़े थे, वो बोलेंगे तुम झूठ बोलते हो, हमने तुम्हें ऐसा कोई भी दर्स नहीं दिया था। वालको इलल्लाहि यौमइज़िन सलाम, और वो डालेंगे अल्लाह की तरफ उस दिन सुलह, वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और खो जाएगा उनसे जो वो झूठ घड़ लेते थे। फिर अल्लाह से भी सुलह करने की कोशिश करेंगे, सारे किस्से कहानियां जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका अल्लाह की राह से, ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, हम उनको ज़्यादा करेंगे अज़ाब पर अज़ाब, बिमा कानू युफ़सिदून, बवजह उसके जो वो फसाद करते थे। किस्से कहानियां घड़ के खुद भी गुमराह हुए, और इन्हीं किस्से कहानियों के पीछे जब तक क़यामत तक लोग गुमराह होते रहेंगे, तो अज़ाब जो है वो दुगना तिगना इनको मिलता रहेगा। वयौमन नबअसु फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम, और
जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से गवाह उन पर मिन अनफुसिहिम, उन्हीं की जानों में से, वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाई, और लाएंगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह इन लोगों पर, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा, हमने उतारा आप पर किताब, तिबियानन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ का बयान है, वहुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और हिदायत और रहमत और खुशखबरी मुसलमानों के लिए है। यानी हर उम्मत का नबी उन पर गवाही देगा, या उम्मत के जो नेक लोग हैं वो गवाही देंगे कि हमने तो बात इन तक पहुंचा दी थी, और फिर जब कौमें मुकरेंगी और नबियों का इनकार करेंगी उस रोज़ भी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों पर गवाही देंगे कि नबियों ने अपना काम किया था, अल्लाह का हुक्म पहुंचाया था। ए मेरे महबूब, हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की जिसमें हिदायत के मौजू से मुतल्लिक हर चीज़ का बयान है, लेकिन रहमत और खुशखबरी तो मुसलमानों के लिए है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का, वल एहसान, और एहसान का, व ईताइ ज़िल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों को देने का, व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग्श, और वो मना करता है बेहयाई से और बुराई से और नाहक सरकशी से। याइज़ुकुम, तुम्हें नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत कबूल कर लो। तीन कामों के करने का हुक्म देता है, तीन कामों से रोकता है। सबसे पहले है अदल, एहसान और करीबी रिश्तेदारों को। अदल क्या होता है? अगर कोई सीधी डंडी के साथ किसी को चीज़ तोल के दे दे तो ये अदल है, और अगर कुछ झुकता हुआ तोल कुछ ज़्यादा दे दे तो ये क्या होगा? एहसान होगा। इसी तरह करीबी रिश्तेदारों में अपने वालिदैन हैं, अजीज़ व अकारब, बहन भाई हैं, इनको दे दो, और एहसान का रवैया जो है ये इंसान का होना चाहिए। इसी तरह वो बेहयाई से रोकता है, हर बुरी चीज़ से रोकता है, और नाहक सरकशियाँ, कि इंसान अपना हक तो लेने में बड़ा हरीस हो और दूसरों से वसूल करने में उनके ऊपर जुल्म सितम भी कर दे, उसको बख्श कहते हैं। ये और भी बड़ा गुनाह हो जाता है। व आफू बिअहदिल्लाह, और अल्लाह के अहद को पूरा करो, इज़ा अहदतुम, जबकि तुम अहद बांधो, वला तनकुजुल ऐमाना बादा तौकीदिहा, और ना तुम तोड़ डालो कस्मों को उन्हें मजबूत बांधने के बाद। वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला, और बेशक बनाया है तुमने अल्लाह को ऊपर अपने ज़ामीन। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। ये वादा अल्लाह से हो तो भी इसको पूरा करो, और अगर वादा कसम खा के एक फ़र्द ने किसी फ़र्द से किया है, वादे की बड़ी अहमियत है, उसको पूरा करो। एक कौम किसी कौम से, या कोई हुकूमत किसी हुकूमत से वादा कर ले तो वादा जो है उसको पूरा करो। वला तकुनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, और न तुम हो जाओ उस औरत की मानित जिसने तोड़ दिया अपना सूत, मिन बादि कुव्वतिन, मजबूती से बांधने के बाद, अनकासा, रेजा रेजा, तत्तख़िज़ूना ऐमानकुम, तुम पकड़ते हो अपनी कस्मों को, दखलन, धोखे का जरिया, बैनकुम, आपस के मामलात में, अन तकुना उम्मतुन हिया अर्बा मिन उम्मा, ये कि है एक उम्मत वो ज़्यादा चढ़ी हुई है दूसरी उम्मत की निस्बत। इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बि, बेशक आजमाता है तुम्हें अल्लाह इसी के साथ। वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामा, और वह ज़रूर बयान कर देगा तुम्हारे लिए क़यामत के दिन, मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी कस्में और अहद पैमान जो है ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे एक पागल औरत थी, हरका उसका नाम पड़ गया था, वो सारा दिन सूत काटती और शाम को अपना सूत अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर देती। तुम्हारी कस्में और तुम्हारे अहद पैमान ऐसे नहीं होने चाहिए। और उस दौर में चूंकि कबायली निज़ाम था ना, एक कबीले से कसम खा के कहते हम तुम्हारे हलीफ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन जो ही देखते कि दूसरा कबीला तो इससे ज़्यादा बड़ा हुआ है, ज़्यादा माल वाला है, ज़्यादा शान शौकत, इधर से अहद तोड़ा और दूसरे कबीले के साथ मिल गए। अल्लाह ताला तुम्हें बयान कर देगा कि तुम थोड़े से मफाद की खातिर इतनी आला कदर यानी वादा पूरा करना उसको कुर्बान कर देते हो। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहे, लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, तुम्हें एक ही उम्मत कर दे, वलाकिन युज़िल्लु मन यशाउ, लेकिन वो गुमराह करता है जिसे चाहता है, व यहदी मन यशा, और राह दिखाता है जिसे चाहता है। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तामलून, तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा जो तुम अमल करते हो। यानी अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मजबूर महज पैदा कर देता और तुम्हें एक ड्यूटी दे देता, तुम करते रहते, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें कुव्वत इरादा, इख्तियार ये दिया है। अब अल्लाह ताला को फिर अल्लाह ने किताब भी भेजी, रसूल भी, सब कुछ समझाया। अब अपनी अक्ल से
सिरात मुस्तकीम को तलाश करो। वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम, और ना तुम पकड़ो अपनी कसमों को, दखलन बैनकुम, आपस के मामलात में धोखे का जरिया, फतज़िल्ला कदम बाद सुबूतिहा, फिर डगमगा जाएंगे कदम उसकी मजबूती के बाद, वतज़ूकुस्सूआ, और तुम चखोगे बुराई, बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाह, बवजह उसके जो तुमने रोका अल्लाह की राह से, वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब है। यानी अगर तुम अहद करो तो उसे पूरा करो। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, मैं और अबू हुसैन हम आ रहे थे जंग बद्र में शिरकत के लिए, रास्ते में काफिरों ने पकड़ लिया, लेकिन इस अहद पे छोड़ा कि बद्र में मुसलमानों का साथ नहीं दोगे। जब ये आकर मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सारी बात सुनाई। आप चूंकि अफराद बहुत कम थे, 313, एक एक बंदे की जरूरत थी, लेकिन आपने क्या कहा, जो तुमने अहद किया है उस अहद को निभाओगे, हमारा साथ तुम ना दोगे। और अगर मुसलमान इस तरह बदहदियां करने लगे तो नुकसान किसको पहुंचेगा जी, इस्लाम को पहुंचेगा। गोया तुम अपने किरदार से अगर लोगों को इस्लाम से दूर कर दोगे तो फिर कसूर किसका है, मुजरिम कौन होंगे, तुम्हारे लिए तो इसका दुगना अजाब होगा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, और न तुम खरीदो अल्लाह की आहद के बदले में कीमत थोड़ी, इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैर, बेशक अल्लाह के पास जो है वो बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तो जानते। यानी जो अहद किया है उसको पूरा करो, चाहे आगे तुम्हें बहुत सा मालो दौलत भी नजर आ जाए, लेकिन अहद जो है वो किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जो अल्लाह के पास है वो तो बहुत बेहतर है, और अहद से बढ़कर कीमती कोई चीज नहीं हो सकती। मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है वो तो खत्म हो जाएगा, मा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। वला नज़ियन्नल्लज़ीना सबरू, और अलबत्ता हम बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया, अजरहुम, उनका अजर, बिअहसनी मा कानू यामलून, साथ ज्यादा अच्छे के जो वो अमल करते हैं। और हमारे पाकिस्तानी जो है बाज़ औक़ात बाहर के मुल्कों में कुछ माल भेजते हैं, बातें दिखाते तो कुछ हैं, और अगर कुछ दूसरा भेज देते हैं तो नुकसान किसको पहुंचेगा जी, इस्लाम को पहुंचेगा। जो तो तुम कमा लोगे वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के यहाँ अजर है वो तो हमेशा बाकी रहने वाला है। इसलिए अपने अहद की जो कदर है ना उसकी कदर करो, और इसको मत बेचो, और ज़ाहिर है सब्र भी करना पड़ेगा इस अहद को निभाने में। तो फिर अल्लाह ताला इंसान के अमल में जो सबसे अच्छा अमल होगा उसके बराबर छोटी छोटी नेकियों का भी अजर दे के अल्लाह उसको बहुत बड़ा बदला दे देगा। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन, जो भी अमल करेगा नेक मुज़क्कर में से, औ उनसा या मुनस, वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन भी हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको जिंदगी देंगे एक पाकीज़ा जिंदगी, वला नजयन्नहुम अजरहुम, और हम बदला दे देंगे उन्हें उनका अजर, बिअहसनी मा कानू यामलून, साथ ज्यादा अच्छे के जो वो अमल करते थे। यानी अगर कोई मर्द हो या औरत हो, हर एक की ताकत के बराबर उसे अजर मिलेगा। अगर एक काम किया है मर्द ने अपनी ताकत से, और औरत की ताकत कम थी लेकिन उसने भी वो कर दिया, तो जाहिर है उसे उससे ज्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि उसकी कुव्वत जो थी वो कम थी। वहां पर जो है अल्लाह इंसान की उसके मुताबिक उसे अजर देगा। और फिर दुनिया में भी अल्लाह मोमिनीन को ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी देता है कि उनकी ज़िंदगियों में अगर दुख भी आ जाए तो वो दुख उन्हें दुख नहीं लगते, अल्लाह सब्र और हौसला उनको देता है, पाकीज़ा ज़िंदगी। और आखिरत में उनके छोटे छोटे अमलों का भी बदला, जो सबसे ज़्यादा अच्छा अमल होगा, अल्लाह उसके बराबर दे देगा। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल। फैज़ा क़राअतल कुराना, फिर जब आप पढ़ते हैं कुरान को, फस्ताइज़ बिल्लाह, तो पनाह मांग अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। यानी जब भी कुरान खोलो तो पहले क्या कहना है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अव्वल तो शैतान कुरान की तरफ आने नहीं देता, और अगर बिलफर्ज कोई इंसान जो इसकी तरफ आ भी जाए, ख्याली उजक लेगा, जो असल समझने की बात है ना वो समझने नहीं देता, या उस वक्त दूसरी दूसरी राहें सुझाता रहेगा कि ये भी, ताकि ये किसी तरीके इसका इनकार कर दे। इसलिए इसकी पनाह अल्लाह की बहुत ज़रूरी है।
اور جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فکر سے، اس کجی سے انسان کو بچا دیتا ہے. انہ لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی غلبہ، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین، بے شک اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہے، یتولونہ، جو اس کو دوست رکھتے ہیں، والذین ھم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ اتارتا ہے. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، بے شک آپ تو خود گھڑنے والے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے علم نہیں رکھتے. یعنی قرآن میں اگر کبھی کوئی آیت تھی، اللہ نے اسے منسوخ کیا اور ایک نئی آیت ناسخ حکم دے دیا، تو کافر کہتے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ حکم کون سا دینا ہے، پہلے تو اور حکم دیا، بعد میں اللہ نے اس حکم کو بدل دیا. جیسا کہ یہ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں کہ پہلے حکم یہ تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے 1 سال تک اسے گھر سے نہ نکالا جائے. بعد میں اللہ نے اس حکم کو آسان کر دیا. اب بیوہ کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن. اب یہ شور مچا دیتے، لگتا ہے آپ اسے خود سے گھڑ رہے ہیں، کبھی کوئی حکم دے دیتے ہیں، کبھی کوئی حکم. ہاں، بلکہ اکثریت اس چیز کا علم نہیں رکھتی، اور مومن خوش ہو جاتے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے حکم کو آسان کر دیا. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، نزلہ روح القدس، اتارا ہے اسے جبریل امین نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کی حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہے. یعنی اس قرآن کو آپ نے نہیں گھڑا، بلکہ جبریل امین لے کر آئے ہیں. اور جبریل بھی وہ فرشتہ ہے جو اپنی مرضی کا اختیار نہیں رکھتا. وہ بھی وہی چیز، نہ وہ کسی چیز کو نکال سکتا ہے اور نہ ہی اس میں داخل کر سکتا ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کے دل پر اتار رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ بے شک ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، بے شک وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک اس کو سکھایا ہے ایک بشر نے، لسان الذی یلحدون علیہ، زبان وہ جو منسوب کرتے ہیں اس کی طرف، اعجمی، اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ تو کھلی عربی زبان ہے. پھر کافر یہ بھی کہتے کہ کچھ اجمی غلام آپ کے پاس بیٹھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ صہیب رومی، سلمان فارسی، اجمی غلام تھے. ہاں، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کو تورات اور انجیل اور یہ قصے سنا دیتے ہیں، اور آپ اسے عربی میں سنا کر جو ہے گھڑ گھڑ کے آپ اس کو کہتے ہیں جی میرے اوپر قرآن اترا. اللہ نے فرمایا ایک اجمی جو صحیح طرح سے عربی بول ہی نہیں سکتا تو وہ نبی کو کیسے سکھا سکتا ہے؟ اور تم سارے، جب تمہیں چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، عربی دان ہونا، بنا نہیں سکے تو اجمی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور پھر ان اجمیوں نے خود نبوت کے دعوے کیوں نہیں کر دیے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہ دے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین، بے شک گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ خود ہی جھوٹے ہیں. یعنی کل تک تو تم کہتے تھے یہ نبی صادق اور امین ہے، کل تک تو تم اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، اور آج جو ہی اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تم نے انہیں جھوٹا سمجھنا شروع کر دیا. تمہیں پتہ بھی ہے جھوٹ تو تم خود گھڑ رہے ہو. من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد، الا مگر من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا، بے بس کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اگر ایمان لانے کے بعد کبھی کافروں کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ مجبور کریں کہ کوئی ایسا جملہ بول دیں، تو اگر انسان ظاہری کوئی جملہ بول بھی دے
اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ نہیں پکڑے گا. لیکن اگر بندہ مصائب سے گھبرا کے کفر میں ہی چلا جائے تو اس پر بڑا غضب ہے. ایک مثال اس میں دیتی ہوں، اور یہ ایک ہی مثال ہے، ورنہ تو صحابہ نے مارے کھائیں لیکن عزیمت کی راہ کو اختیار کیا، کافروں کی بات نہیں مانی. سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہیں ابو جہل کے غلام تھے. ابو جہل نے ان سب کو ایک دوسرے کے یعنی یاسر کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور سمیہ ان کی ماں کو بھی شہید کر دیا. اور پھر اب باری آئی عمار بن یاسر کی، اور ان سے کہنے لگے یہ لفظ بول دو. سیدنا عمار بن یاسر نے بول دیے، لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بتوں کی تعریف کر دی، آپ کی بد تعریفی کر دی. آپ نے کہا دل کی حالت بتاؤ. کہنے لگے دل تو ایمان پر مطمئن ہے. آپ نے فرمایا آئندہ بھی اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہا تو ایسا اٹھا لینا. لیکن صحابہ نے عزیمت کی راہ کو ہی اختیار کیا. دراصل ہمارے آپ کے لیے، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو دعا ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، کہ یا اللہ ہم ظالموں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بن جائیں، ان کے ہتھے نہ چڑھیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسے جملے جو ہیں وہ بولنے پڑیں. اللہ ہم سب کے ایمان سلامت رکھے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت پر، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہ کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ وہ غافل ہیں. لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الاخرۃ، کہ وہ آخرت میں، ہم الخاسرون، وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ انہیں فتنہ میں ڈالا گیا تھا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیے، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ وہی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہ بہت ستائے گئے، اور پھر انہوں نے جہاد بھی کیے، صبر کیے، اللہ ان کی چھٹی چھٹی لغزشیں جو ہیں ان کو معاف کر دے گا. یوم تأتی کل نفس، جس دن آ جائے گی ہر جان، تجادل عن نفسها، وہ اپنی ہی جان کے بارے میں جھگڑا کرے گی، وتوفی کل نفس ما عملت، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو انہوں نے عمل کیے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی اس روز تو جی اپنی ہی پڑی ہوگی. ایک بندہ یہاں تک کہہ دے گا یا اللہ میرا سارا کنبہ قبیلہ، میرے یہ بچے بیوی، اور بلکہ جو زمین میں سارے ہیں ان کو تو جہنم میں پھینک، بس مجھے تو جو ہے وہ نجات دے دے. سب کو اپنی فکر پڑ جائے گی. ضرب اللہ مثلا قریۃ، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنہ، جو امن والی تھی، مطمئنہ، مطمئن، یاتیہا رزقہا، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغداً کھلا، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، اس نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا، فاذاقہا اللہ لباس الجوع، تو چکھا دیا اسے اللہ نے بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے. یعنی یہ بستی نام تو اللہ نے نہیں لیا، لیکن لگتا ہے کہ یہ مکہ کی ہی بات ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو جو ہے حرم بنا دیا، اور یہ بڑے امن سے رہتے تھے. ارد گرد تو لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، لوٹ مار، لیکن حرم کی وجہ سے اس کا بڑا احترام کیا جاتا، اور ان کے قافلوں کو بھی لوٹا نہیں جاتا تھا. اور اگر کوئی قبیلہ ان سے پروانہ راہداری لے لیتا تو اس کو بھی جو دوسرے ڈاکو لوگ تھے وہ بھی نہیں لوٹتے تھے. حرم کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا امن تھا، اور یعنی بہت کھلا رزق ان کے پاس آ رہا تھا، اگتا تو کچھ نہیں تھا، ہر جگہ سے رزق یہاں پہنچ جاتا تھا. انہیں تو چاہیے تھا اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے. جب ایمان نہ لائے تو پھر ان کے اوپر اللہ نے قحط بھیج دیا، اور پھر اللہ نے ان کو خوف سے، اور پھر اللہ نے ان کی کمر ہی توڑ دی. وَلَقَدْ جَاءَهُمُ
रसूल मिनहुम, और अलबत्ता बेशक आया उनके पास एक रसूल उन्हीं में से, फकज़्ज़बूहु, उन्होंने उसको झुटला दिया, फअख़ज़हुमुल अज़ाब, उन्हें अज़ाब ने पकड़ लिया, वहुम ज़ालिमून, और वो जालिम थे। फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, फिर खाओ उसमें से जो दिया तुम्हें अल्लाह ताला ने, हलालन तय्यबा, हलाल पाकीज़ा, वश्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर हो तुम उसी की इबादत करते। यानी जिसका रिस्क खाया जा रहा है शुक्र भी उसी का होगा, अगर तुम उसकी इबादत करते हो तो फिर सिर्फ उसी का शुक्रिया अदा करो, उसी से मांगो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, बेशक उसने हराम किया है तुम पर मुर्दार, वद्दमा, और खून, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बि, हर वो चीज़ जिसे गैर के नाम पर मशहूर किया जाए। फमन इस्तुरा गैर बागिन वला आद, तो जो कोई मजबूर हो जाए, ना बगावत करने वाला और ना हद से गुजरने वाला, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला, रहम करने वाला है। यानी ये चार चीज़ें हराम है। मुर्दार यानी वैसे तो बकरा हलाल है, मर जाए तो हराम है। ज़िबा करते वक्त रगों से जो खून है वो हराम है। इसी तरह सूर का गोश्त, उसकी एक एक चीज़ जो है वो हराम है। हर वो चीज़ जिस पर गैर का नाम आ जाए, बकरा ज़िबा करते वक्त अगर ईसा का नाम ले ले ईसाई, तो बकरा हराम हो जाता है। इसी तरह अगर कोई खीर है, ज़िबा तो नहीं होगी, लेकिन अगर बोलें जी इमाम जाफ़र सादिक के नाम की ये खीर है, कूंडे हैं, वो भी हराम हो जाएंगे। और इसी तरह 11वीं शरीफ अब्दुल कादर जिलानी के नाम की 11वीं, वो भी हराम हो जाएगी। बीबी फातिमा की सहनत जो है या लड्डू, वो भी हराम हो जाएंगे, क्योंकि उन पर बीबी फातिमा का नाम। इमाम जामीन जो बांध लिया जाता है, हाँ, इमाम को जामीन समझा, जामीन कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। तो ये जो पैसा दिया जाता है ना, ये इमाम की राह में दिया जाता है, और ये इबादत में, माली इबादत में अल्लाह का शरीक बना दिया। जिस पर भी गैर का नाम आए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हराम हैं। हाँ, अगर एक बंदा मजबूर है, सफ़र में है, सूर के अलावा उसे कुछ मिल नहीं रहा, जान बचाने के लिए इतना खाए कि जिससे उसकी जान बच जाए। चस्के ले लेकर ना खाए, पेट भर के ना खाए। फिर अगर उससे कोई कमी बेशी हो जाए, कुछ ज़्यादा खा ले, तो भी अल्लाह माफ़ कर देगा। और अगर कुछ कम खाए कि फिर भी जान चली गई, तो भी अल्लाह माफ़ कर देगा। वला तक़ूलू, और न तुम कहो, लिमा उसके लिए जो तसिफू बयान करती हैं, अलसिनतुकुम तुम्हारी ज़ुबानें, अलकज़िबा झूठ, हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, ये हलाल है और ये हराम है, लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि तुम घड़ लो अल्लाह पर झूठ। इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा, बेशक वो लोग जो घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ, ला युफ्लिहून, वो फला न पाएंगे। और यही कुफार मक्का के झूठे किस्से कहानियाँ सूरह अनाम की 135 नंबर आयत में भी जो है वो बयान हुई है, या गालिबन 146, उसमें आप देख लें कि जी ये बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम, फला खाए फला न खाए, ये सारे झूठ किस्से कहानियाँ, ऐसे लोग कभी भी फला न पाएंगे। मताउन कलील, फ़ायदा है थोड़ा, वलहुम अज़ाबुल अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वअलल्लज़ीना हादू, और उन लोगों पर जो यहूदी हुए, हर्रमना, हमने हराम कर दिया, मा क़ससना अलैका, जो हमने बयान किया था आप पर, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वमा ज़लमनाहुम, और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ये आयत नंबर 135 सूरह अनाम में, यहाँ इसका तज़किरा होगा। और कुल्लो ज़ी ज़ुफ़ुर, हर खुर वाला जानवर जो है उन पर हराम कर दिया गया, गाय और बकरी की चर्बियाँ इन पर हराम हो गई। और कुफारे मक्का कहने लगे, तुम तो वैसे कहते हो ये पहली किताबों की तस्दीक करता है, और तुम कहते हो जी सिर्फ मुर्दार, खून और ये हराम है, जबकि तो ज़ी ज़ुफ़ुर भी हराम है उनकी किताबों में। भाई वो उन्होंने इजाफे किए थे, उन्होंने भी झूठ गढ़े थे, और उन्हें उनकी नाफरमानी की सज़ा मिली थी कि ये चीज़ें उन पर हराम हो गई हैं। तो अल्लाह ताला ने यही चार चीज़ें हर शरीयत में हराम की हैं। सुमैना रब्बा का, फिर बेशक आपका रब, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने आमिलुस्सुआ, बुरे आमाल किए, बिजहालतिन, नादानी से, सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका, फिर उन्होंने तौबा की इसके बाद, व अस्लहू, और इस्लाह की, इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम, बेशक आपका रब इसके बाद अलबत्ता बख्शिश करने वाला, रहम करने वाला है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानिता, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे एक उम्मत फरमाबरदार, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, हनीफन यकसू,
वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से ना थे। यानी तुम तो ये कहते हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, इसी तरह यहूदी और ईसाई भी ये कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो वही जो है वो पैरोकार हैं। इब्राहीम ने तो शिरक नहीं किया, और तुमने ये काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शेवा नहीं था। और यहूद जो ये कहते हैं तो वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, इसी तरह ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हनीफ थे। शाकिर लियानों में शुक्र करने वाले उसकी नेमतों का, इजतबाह उसको चुन लिया, वहदाह और उसको हिदायत दी, ला सिरात मुस्तकीम तरफ सीधी राह के, आतैनाहु फिद दुनिया हसना और दी हमने उसे दुनिया में अच्छाई, व इन्नहु फिल आखिरती और बेशक वो आखिरत में लमिन सालिहीन अलबत्ता नेकोकारों में से है। सुमा औहैना इलैका फिर हमने वही की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा कि तू पैरवी कर इब्राहीम हनीफ के मजहब की, वमा काना मिनल मुशरिकीन और ना थे वो मुशरिकीन में से। इन्नमा जुइला सब्तु अलल लज़ीना बेशक बनाया गया था हफ्ता ऊपर उन लोगों के जिन्होंने इख्तलाफु फी इसमें इख्तलाफ किया, व इन्ना रब्बका और बेशक आपका रब ला यहकुमु बैनहुम अलबत्ता फैसला फरमा देगा उनके दरमियान, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, फीमा कानु फीही यख्तलिफून बीच उसके जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जो है ये जुमा का दिन ही था, और तुम जो ये कहते हो कि इब्राहीम यहूदी या ईसाई थे, तुमने तो इब्राहीम का जुमा भी नहीं लिया, और मुशरिकीन मक्का तो उनके पैरोकार हैं ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम आए तो सबसे बाद में, लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है उन्हें किताब पहले मिल गई, हमें किताब बाद में मिली। उन्हें हफ्ता दिया गया, उन्होंने हफ्ते में इख्तलाफ किया। उन्हें जुमा दिया गया, उन्होंने जुमे में इख्तलाफ किया। यहूदियों ने कहा हम एक दिन बाद, उन्होंने हफ्ता लिया, और ईसाइयों ने कहा हम उससे भी एक दिन बाद, उन्होंने इतवार ली। और यहूदियों को जब दिया गया ना जुमा, तो कहने लगे कि नहीं नहीं हमें तो हफ्ता चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जुमे के दिन अल्लाह फारिग हुआ और 7वें दिन उसने छुट्टी की। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना सुस्त अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो हफ्ता ही ले लो, हफ्ते के दिन, और फिर हफ्ते के दिन भी वो नाफरमानियां की, मछलियां जो है ना वो भी पकड़ी। और ईसाइयों ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं हफ्ता नहीं, हम तो एक दिन बाद, वो एक दिन पीछे रह गए, और ईसाई 2 दिन मुसलमानों से पीछे रह गए। उदु इला सबीली रब्बिका बुलाइए अपने रब के रास्ते की तरफ, बेल हिकमा हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना और अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही ahsan और उनसे झगड़ा कीजिए उस अंदाज से जो ज़्यादा अच्छा है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही बेशक आपका रब खूब जानता है उन्हें जो गुमराह हो गए हैं उसके रास्ते से, वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन और वो खूब जानता है हिदायत पाने वालों को। हिकमत क्या है, हर वक्त इन्हें दीन सुनाते रहना, जब सुनने वाला खुद भी सुने उस वक़्त। और सहाबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तबीयत का भी ख्याल रखते थे, मौका महल का ख्याल रखते थे, और उस वक़्त हमें दीन जो है वो सुनाते थे। अच्छी नसीहत कीजिए, अच्छा अंदाज होना चाहिए, अंदाज ये नहीं होना चाहिए मैं जीत गया और तू हार गया, हार जीत का मैदान ना बनाओ। अगले की फ़िक्र होनी चाहिए, अगला इस बात को समझे, और जब उसको ये महसूस होगा कि ये मेरा तो हमदर्द है, मेरी फलाह चाहता है, वो बंदा उसकी बात को कबूल करेगा। और अगर झगड़े से मुराद है दलील, अगर कोई दलील भी मांगे तो अच्छे अंदाज से उसको दलील दिखा दो। तुम और अगर तुम ताकुब करो यानी बदला लो, फाकिबू बिमिस्ली मा उकिबतुम बिही तो उतना ही बदला लो जितनी तुम्हारे ऊपर ज्यादती हुई है। वला इन सबरतुम और अगर तुम सब्र कर लो, लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन अलबत्ता वो बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। यानी अगर जैसा कि जंग उहद में काफिरों ने जो है वो मुसलमानों की लाशों का मुसला किया, सैयदना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें निकाल ली, कलेजा निकाला, दिल चबाया, नाउज़ बिल्लाह जुल्म किया, कान काट दिए।
تو انصار کو بھی یہ خیال آیا کہ آئندہ ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کریں گے. اللہ نے کہا نہیں 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 ایسا نہیں کر سکتے. ہاں اور صبر کرو, معاف کر دو تو یہ بہتر ہے. اگر بدلہ بھی لینا چاہو تو اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک ہی تھپڑ تم اس کو مار سکتے ہو, لیکن اگر معاف کر دو, صبر کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کے صبر کرنے سے ہی یہ دین اسلام جو ہے یہ زیادہ پھیلا. وَاصْبِرْ, اور صبر کر, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور تو ان پر غم نہ کھا. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور نہ تو ہو جا بھی تنگی کے اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے جی صبر کرنا, کسی کی تکلیف کو برداشت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے میرے محبوب, آپ ان کی پریشانی, آپ ان کی مکر و فریب پر پریشان نہ ہو, اور اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق دی ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں, اور وہ لوگ جو وہ محسن ہیں, احسان کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.